اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. روزے کے مسائل سے مربوط بعض غلط فہمیاں اور غلطیاں، اس موضوع پر ہمارا آج درس نمبر 2. کیونکہ غلطیاں اور غلط فہمیاں اور کچھ ایسی غلطیاں جو ہو گئی ہیں ان کو اب ٹھیک کیسے کیا جائے، تو وہ آج انشاءاللہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہوگا. بغیر کسی تمہید میں جائے، یہ غلطی جو کافی دیکھی گئی ہے وہ یہ کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جس طرح ہم سحری کے لیے اٹھے اور دیکھا کہ 5 منٹ 2 منٹ گھڑی پیچھے رہ گئی تھی، فجر کا وقت داخل ہو گیا تھا اور ہم پھر بھی ایک آدھ لقمہ ہم نے کھائی لیا تھا اس وقت. یا مثلا ہم نے اپنے کسی رشتہ دار سے پوچھا، ہماری نگاہ میں عادل ہے کہ ہاں بھائی ٹائم ہو گیا ہے کیا، تو اس نے کہا نہیں ابھی ٹائم نہیں ہوا، ابھی کھا سکتے ہو. اور ہم کھاتے رہے، 1-2 منٹ بعد پتہ چلا نہیں ٹائم تو ہو چکا تھا فجر کا. تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم نے صحیح کیا، کوئی ہمارے روزے کے اوپر فرق نہیں پڑا. جبکہ یہ غلطی اور غلط فہمی ہے، کیونکہ آقا سیستانی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر سحری کے بعد پتہ چلے کہ ہماری گھڑی 5 منٹ پیچھے رہ گئی تھی جبکہ فجر کا وقت آ چکا تھا اور ہم کھاتے پیتے رہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. یعنی اس روزے کو بھی مکمل کرنا پڑے گا اور بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی. یعنی یہ بھول کر کھانے پینے میں نہیں آئے گا. جب روزہ انسان رکھ لیتا ہے تو آپ نے سنا ہے کہ وہ بھول کر اگر کوئی شخص کھا پی لے تو اس کا روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے. یہ بھول کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کو پتا تھا کہ میں اس وقت کھا پی رہا ہوں، اور اس میں یہ مسئلہ تھا کہ اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ فجر کا وقت داخل ہو چکا. اگر فجر کا وقت داخل ہونے کا چاہے اسے علم نہ ہو لیکن بعد میں پتا چلے کہ فجر کا وقت داخل ہوتا رہا اور میں کھاتا پیتا رہا، تو اس کو اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی. اسی طریقے سے کسی قابل اعتبار شخص نے اگر وقت فجر غلط بتایا اور ہم سحری کھاتے رہے، بعد میں پتہ چلا کہ اسے بھی غلط فہمی ہو گئی تھی اور وقت فجر داخل ہو گیا تھا، تو اس روزے کو مکمل بھی کرنا ہوگا اور بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی. یہ غلط فہمی تھی کہ لوگ سوچتے تھے کہ اگر اس نے بتایا تو بھئی ہمارے تو کوئی فالٹ نہیں ہے، یا گھڑی پیچھے رہ گئی ہمارا تو کوئی فالٹ نہیں، ہمارا روزہ صحیح ہونا چاہیے. جبکہ اس کا جواب ہے کہ نہیں، چاہے آپ گناہگار نہیں ہوئے اس مسئلے میں، لیکن یہ کہ آپ کو اس روزے کی قضا انجام دینا ہوگی. اچھا ہاں، البتہ اتنا ضرور ہے شریعت میں کہ اگر شک ہو کہ فجر کا وقت داخل ہوا یا داخل نہیں ہوا، تو جب تک ہمیں شک رہے ہم کھا پی سکتے ہیں. لیکن اگر بعد میں پتہ چل جائے کہ نہیں بھئی وقت داخل ہو چکا تھا، تو اس روزے کی قضا انجام دینی ہوگی، اگرچہ گناہ گار نہیں ہوں گے. فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا. یعنی شک ہو کہ فجر کا وقت شروع ہوا یا شروع نہیں ہوا، تو اس حالت شک میں انسان کو کھانے پینے کی اجازت ہے. لیکن بس اس کے اندر ایک نقصان یہ ہے کہ اگر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وقت تو داخل ہو چکا تھا اور آپ حالت شک میں کھاتے پیتے رہے، تو پھر اس روزے کی قضا انجام دینا ہوتی ہے. اچھا ایک یہ بھی ہے، بہت سے افراد ایسے ہیں جو لا علمی میں یہ سمجھتے رہے کہ اذان فجر کے دوران کھا پی سکتے ہیں، اور یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک اذان چل رہی ہے تب تک کھا پی سکتے ہیں. خالی یہ صرف ہمارے مکتب میں نہیں، برادران اہل سنت میں بھی یہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے. تو کہ صرف اذان کے بعد نہیں کھا سکتے، اذان کے دوران کھا سکتے ہیں، اور وہ اذان کے دوران کھاتا پیتا رہا ہو تو اسے بھی ان روزوں کی قضا انجام دینا ہوتی ہے. البتہ ہے کہ کفارہ بہرحال واجب نہیں ہوتا اس کے اوپر. تو یہ بھی غلط فہمی تھی. ایک مسئلہ اور آتا ہے، وہ ہے روزے میں گاڑھا دھواں ناک سے اگر حلق تک پہنچ جائے. آپ کو پتہ ہے کہ غبار لطیف سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. غبار لطیف کون کون سے ہوتے ہیں؟ مثلا یہ بخارات وغیرہ جو اٹھ رہے ہوتے ہیں، مثلا اسٹیم آپ لے رہی ہیں وہ غبار لطیف ہے، یا مثلا آپ کوئی سالن وغیرہ پکا رہی ہوتی ہیں تو دیگچی سے جو بخارات اٹھ رہے ہوتے ہیں وہ اگر ناک میں چلے جائیں، یہ غبار لطیف کہلاتے ہیں. یا ہلکی پھلکی مثلا گرد و غبار والی ہوا چل رہی ہے، وہ غبار لطیف ہے. لیکن جو دھواں ہوتا ہے، مثلا روڈ پہ جا رہے ہیں دھواں چھوڑتی، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں بسیں کتنی منی بسیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹرک چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تقریباً زیادہ تر مجتہدین ہمارے یہی بات فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے
کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اس سے روکنے، آپ کو پتا تھا اور آپ نے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کی اور وہ دھواں آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا، یعنی آپ نے کیئرلیسلی کھڑے رہے، سانس لیتے رہے، ویسے ہی دھواں ہماری جو ہے وہ ناک کے اندر جو ہے وہ جا رہا ہے، ہم نے پرواہ نہیں کی اور اس سے حلق کی طرف جا رہا ہے ہمارا، تو فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. یعنی زیادہ تر مراجع نے اس میں احتیاط واجب لگا کر مبطل روزہ اس کو قرار دیا ہے، لیکن جو اور ہیں غبار لطیف اس میں باطل نہیں ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں ایک لوگ ظاہر ہے بہت ایفرٹ کرتے ہیں، ناک پہ رومال رکھ رہے ہیں اور ادھر ادھر جا رہے ہیں، سانس روک رہے ہیں اپنا، یا مثلا کسی جگہ جا رہے ہیں اور وہ برابر والا شخص جو ہے مثلا جو سفر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی سفر میں سب لوگ ہیں، اب تو خیر ایئرپورٹ پہ جو ہے سگریٹ پینے والوں کا ذرا ایک الگ طرف ایک ہے ہو جاتا ہے، وہ وہاں جا کر وہ پیتے رہتے ہیں مثلا. لیکن یہ اگر کوئی بالفرض گھر میں کوئی ایسا فرد ہے وہ سگریٹ پینے شروع ہو جائے اور وہ دھواں آپ کے حلق میں جا رہا ہو تو لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں اس سے کہ اب کیا کریں. تو بہرحال اس کا ایک حل بھی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر گاڑھا دھواں حلق تک پہنچ جائے جبکہ متوجہ ہونے کے باوجود اور احتیاط کر سکنے کے باوجود آپ نے اس سے احتیاط نہیں کی تو احتیاط واجب ہے کہ آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. اصل مسئلہ تو یہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک لحاظ سے احتیاط واجب میں رجوع کی گنجائش ہے آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف سے. آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ گاڑھا دھواں بھی اگر ہے، یعنی غبار غلیظ جس کو کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. تو اگر بالفرض اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کی ناک میں دھواں چلا جائے، آپ نے بچنے کی کوشش کر سکتی تھی پھر بھی بچنے کی کوشش نہیں کی، تب بھی اگر ان کی طرف فل عالم ان کو قرار دیتے ہوئے ان کی طرف رجوع کیا جائے تو اس سے آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا. البتہ وہ فرماتے ہیں اتنا زیادہ گاڑھا دھواں نہ ہو کہ اسے دھواں کھانا کہا جائے. بہت سے بہت ہی زیادہ گاڑھے ہوتے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کھانے کی طرح سے جو ہے اس کو انسان جو ہے وہ منہ سے اپنے اندر اور حلق سے جو انہیل کر لے. تو بہرحال وہ فرماتے خیر اتنی تو یہ تو بہت ایکسٹریم ذرا مثال ہو گئی. عام طور پر جو بسوں وسوں کے جو دھوئیں اور اس طرح سے ہوتے ہیں تو ان کے نزدیک غبار غلیظ سے جو ہے وہ روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. اچھا، اس سے اب ایک مسئلہ اور آتا ہے، سگریٹ سے روزہ باطل ہونے کا فقہی حکم کیا ہے؟ سارے مراجع فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر سگریٹ پینے سے یا جو بھی دخانیات ہیں، یعنی دھوئیں والی جتنے بھی اور چیزیں ہیں، خالی جس میں پائپ بھی آ جائے گا اور سگار بھی آ جائے گا اور بیڑی بھی آ جائے گی اور حقہ بھی آ جائے گا، اس طرح کی ساری چیزیں، تو اس سے بھی احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں پہلے میں ایک مسئلہ اس کے بعد اور بتا دوں پھر اس کے طرف آؤں گا. آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر سگریٹ پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ ایک اور ای سگریٹ کہلاتی ہے، الیکٹرانک سگریٹ. اچھا، جس زمانے میں بالکل نئی نئی آئی تھی اور اتنا زیادہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، تو ایک دفعہ ایک سفر حج میں میرے ساتھی ایک بزرگ تھے، انہوں نے ای سگریٹ پینی شروع کر دی. جب اس کا کش لیتے ہیں اس کے آگے سگریٹ کے آگے جو ایک انگارہ سا ایک ہوتا ہے نا، وہ بھی اس میں جلتا ہے، لیکن اس کے میں کوئی آگ واگ نہیں ہوتی. اور اس کے بعد انہوں نے کش لینے کے بعد بیڈ کے اوپر سگریٹ رکھ دی. اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اتنا بزرگ آدمی، اتنا سمجھدار آدمی، یہ کیا کر رہے گا، آگ سے جلائے گا بیڈ کو. لیکن بہرحال کیونکہ اس زمانے بالکل نئی نئی آئی تھی، تو بہرحال اس میں کوئی دھواں یا اس طرح سے بظاہر کوئی چیز نہیں نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی. بہرحال آغا سیستانی کے جو استفتاء سیکشن کے جو ہیڈ ہیں ان سے پھر ہم نے استفتاء کیا تو انہوں نے کہا کہ آغا سیستانی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر حالت روزہ میں الیکٹرانک سگریٹ کا استعمال بھی جائز نہیں، یعنی اس میں بھی احتیاط واجب ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ وہ پیش آتا ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ دھوئیں سے وہ کہتے ہیں غبار غلیظ سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. تو اگر سگریٹ پینے والے، ایک سوال ابھرتا ہے نا، سگریٹ پینے والے اگر احتیاط واجب کی بنا پر ہی ہے نا سگریٹ سے اجتناب، تو اگر شبیری زنجانی کی طرف رجوع کر لیں اس مسئلے میں تو کیا ان کو سگریٹ پینے کی اجازت مل جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ کہ آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ غبار غلیظ سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن سگریٹ اسموکنگ کرنے سے حالت روزہ میں یا کوئی بھی دخانیات کو استعمال کرنے سے، دھوئیں والی کوئی بھی چیز پینے سے
وہ فرماتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. یعنی دھواں الگ سے ناک میں جو ادھر ادھر سے آپ کے جا رہا ہوتا ہے اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی شخص سگریٹ پیے گا یا اس جیسی کوئی حقہ یا اور کوئی اس طرح کی چیزیں استعمال کرے گا تو اس سے جو ہے وہ فرماتے ہیں احتیاط کی بنا پر روزہ باطل ہو جاتا ہے. ایک ویسے ہی بیچ میں ایک چیز ڈال دوں, ویسے ہمارے یہاں پر اصطلاحات توضیح المسائل کی تقریباً 12 کے قریب کلاسز ہوئی تھیں ایک زمانے میں, تو اس کے اندر احتیاط واجب کی جب بات آئی تھی تو اس میں شاید یہ والی تفصیل ہم نے بیان کی تھی کہ آیت اللہ, ابھی آپ نے سنا نا کہ احتیاط واجب میں مراجع یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعد دوسرے نمبر پہ جو عالم ہو اس کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں. آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ اگر میں احتیاط واجب لگاؤں تو اس مسئلے میں پھر آگے کہیں آپ نہیں جا سکتے, اسی احتیاط کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے. اچھا ایک اور فرق بھی ہے, یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے فقہ میں تھوڑی سے انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ فرماتے ہیں احتیاط واجب میں تو رجوع کر سکتے ہیں, احتیاط واجب میں تو رجوع نہیں کر سکتے ہیں دوسرے مرجع کی طرف, لیکن اگر میں صرف یہ لکھوں احتیاط یہ ہے تو یہاں پر رجوع ہو سکتا ہے. یعنی اس میں بہت باریک بینی سے مراجع کو ہمیں ان کے فتووں کو دیکھنا ہوتا ہے. کہیں مثلا اگر شبیری زنجانی کہیں احتیاط یہ ہے کہ اس کی مخالفت نہ کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. تو یہاں سگریٹ والے مسئلے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ احتیاط یہ ہے, احتیاط واجب نہیں کہا ہے, کہا احتیاط یہ ہے کہ ہر قسم کی دخانیات اور سگریٹ پینے سے اجتناب کیا جائے. یہاں دوسرے مرجع کی طرف رجوع کی گنجائش ہے, لیکن کوئی بھی مرجع اس وقت ایسا نہیں ہے کہ جو اس کام کی اجازت دیتا ہو, تو لہٰذا یہ چیپٹر بالکل کلوز سمجھا جائے, اس میں کوئی حل نہیں ہے. کیونکہ ایک زمانے میں ایک صاحب کو شوق چڑھا تھا کہ کہیں پہ بھی احتیاط واجب ہو تو بہت ہی 20ویں نمبر کا بھی اگر کوئی مجتہد ہے نا وہ تلاش کر کر کے لے کر آتے تھے کہ دیکھیے اس نے اجازت دی ہے اس مسئلے میں. تو انہوں نے ایک ایسے ظاہر مجتہد کا جو کہ جن کی فقہات ثابت نہیں ہے, جن کا اجتہاد ثابت نہیں تھا, ان کا فتویٰ ڈھونڈ کے نکالا کہ دیکھیے فلاں جو ہیں وہ اجازت دیتے ہیں تو اس مسئلے میں احتیاط واجب میں رجوع کر کے سگریٹ پی سکتے ہیں. وہ بالکل غلط بات تھی, میں ان کا نام بھی نہیں لے رہا کہ وہ کون صاحب تھے جن کا نام لیا تھا انہوں نے. تو بہرحال یہ کہ اچھا آغا شبیری زنجانی فرماتے اس میں تو احتیاط ہے کہ نہیں کر سکتے, اور اگر کسی نے علل اعلان یعنی سب کے سامنے سگریٹ پینی شروع کر دی تو فرماتے تھے فتوے کی بنا پر حرام ہے, ورنہ احتیاط کی بنا پر حرام تھا, لیکن اگر رمضان کی بے احترامی اگر ہو رہی ہو تو پھر فتوے کی بنا پر حرام. مجھے یاد پڑتا ہے جس زمانے میں ہمارا ہاؤس جاب چل رہا تھا اور سرجری میں ہماری پوسٹنگ چل رہی تھی, تو ہمارے ایک اسسٹنٹ پروفیسر تھے جو رمضان میں اپنے روم میں بلا کر جو کلاس لیتے تھے اس میں سب کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ پیتے تھے. بڑا مسئلہ اس کے اندر ہو جاتا ہے, ظاہر ہے کہ آپ اور ایسا شخص جو اس طرح کا ہو. تو بہرحال یہ کیا ہے رمضان کی بے احترامی, وہ فرماتے تھے اس طرح تو فتوے کی بنا پر حرام ہے. اور اگر رمضان کی بے احترامی وغیرہ کا والا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اکیلے میں ہے مثلا, تو فرماتے نہیں احتیاط اس میں ہے کہ یہ سگریٹ اسموکنگ اس میں نہیں کی جا سکتی. یہ اس وجہ سے بتایا کہ اکثر جو چین اسموکر حضرات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کتنے بے چین پھر رہے ہوتے ہیں, اور افطار میں بھی ان کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا جتنا فوراً سگریٹ پینے میں ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہیں سے کوئی حل نکالا جائے, اور اپنے تئیں وہ آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف رجوع, اگر کہیں سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ غبار غلیظ سے روزے کو باطل نہیں سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں سگریٹ میں بھی تو غبار غلیظ ہے, تو لہٰذا ہمارے اجازت ہونی چاہیے. تو آقا شبیری زنجانی نے الگ سے استفتاحات ان کے ہیں کہ جس میں انہوں نے اس میں احتیاط کی بنا پر اس کو جائز نہیں قرار دیا ہے, حرام قرار دیا ہے, اور روزے کو باطل جو ہے قرار دیا ہے بنا بر احتیاط. اور دوسرا کوئی مرجع بھی نہیں ہے جس کی طرف رجوع ہو سکے, تو لہٰذا یہ چیپٹر کلوز ہے. اچھا اب ایک اور ہے, یہ بھی بہت زیادہ مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے, خاص طور پر لڑکیوں کے سلسلے میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے جو نماز اور روزے, لڑکیوں کا جو بلوغ کا مسئلہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 9 سال قمری اگر لڑکی اپنے پورے کر لیتی ہے تو وہ بالغ ہو جاتی ہے. پھر وہ چاہے عمر میں چھوٹی ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس کے اوپر روزہ اس کو رکھوایا جائے, سوائے اس کے کہ اتنی زیادہ کمزور اور نحیف ہو کہ وہ گری جا رہی ہے اور بے ہوش ہوئی جا رہی ہے. لیکن یہ کوئی رول نہیں ہے, وہ کہیں گے بھائی دیکھیے اتنی چھوٹی چھوٹی بچی کے اوپر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے. یعنی گویا اللہ میاں نے ایک لحاظ سے ظلم کر دیا, جو خالق ہے, جو ان کے جسم کی ساخت کو سمجھتا ہے, اسی نے یہ واجب کیا ہے نا. سوائے اس کے کہ کچھ ایسے ہوں, اگر ان کو تھوڑے عرصے پہلے سے عادت ڈال دی جائے نا یہ بچیوں کو,
تو وہ ان کو ابتدائی 1-2 روزے کے اندر زیادہ طبیعت بھی خراب ان کی نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ کہ ان کا جو بلوغ کا مسئلہ ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جیسے آج 12 مئی کی تاریخ ہے اور پہلی رمضان بھی ہے, تو وہ اس طرح سے کاؤنٹ کرتے ہیں بھئی یہ 12 مئی کو پیدا ہوئی تھی, تو اب اس لحاظ سے تو ابھی 1-8 مہینہ اس کا باقی ہے مثلا رمضان میں, تو اس کو بھی روزہ ہم نہیں رکھوا رہے, اس پہ واجب تو نہیں ہوا. جبکہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ اس میں قمری تاریخ کا لحاظ رکھا جاتا ہے. تو معلوم یہ چلے گا کہ لڑکیاں 8 سال 8 مہینے اور 10 دن کی ہو جائیں انگریزی لحاظ سے, شمسی اعتبار سے, تو وہ بالغہ ہو جاتی ہیں. یعنی اپنی انگریزی تاریخ کے اعتبار سے نہیں اس میں کاؤنٹ کیا جائے گا. معلوم یہ چلے گا تقریباً 97.5 دن پہلے یہ بالغ ہو چکی تھی. یعنی اس کے اوپر نمازیں بھی واجب تھیں, اس کے اوپر روزے بھی واجب ہو گئے تھے اگر رمضان آ گیا ہے تو. اور ورنہ نمازیں تو کم سے کم ہیں, لوگ ایک بیٹھ کے نا یہ ٹائم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیلنڈر, انگریزی لحاظ سے نہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی, اس میں قمری اس کا خیال کیا جائے گا. تو 3.5 مہینے پہلے. اور دوسری بات, ایک دفعہ ہم جب تربیت اولاد کی ہمارے یہاں گفتگو ہوئی تھی تو اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ بچوں کو عبادات کی بہت پہلے سے پریکٹس اور عادت کروائی جاتی ہے. یہ نہیں کہ وہ ہم انتظار کریں کہ آج یہ ہوگی بالغ تو بس آج سے فوراً نہیں نماز اس کو پڑھوائیں گے, 1 دن پہلے سے تو واجب نہیں ہے اس کے اوپر, نہیں, مہینوں سالوں پہلے سے اس کو عادت ڈلوا دی جائے تاکہ جب وہ ایک لحاظ سے صحیح طور پر پٹڑی کے اوپر ٹرین چڑھ جائے, ایسا نہ ہو کہ بالکل اگر آپ اس وقت کہیں تو پھر وہ انکار کرے, ریزسٹنس دکھائے, یا مثلا اس کو کوئی دشواری پیش آئے روزہ رکھنے میں یا نماز پڑھنے میں. تو یہ پہلے سے ہو جانا چاہیے. تو یہ ایک مسئلہ اس کے اندر ہوتا ہے. اور 9 سال قمری سے کم عمر لڑکی بھی اگر کو اپنا کوئی ایسا خون دیکھتی ہے تو وہ اس سے بالغ شمار نہیں ہوتی. یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ 9 سال قمری مکمل ہو جائیں تو عمر کے لحاظ سے تو ویسی بالغ ہو جائے گی وہ, چاہے اس کو مینار کی جس کو کہا جاتا ہے وہ, یعنی ارلی جو آن سیٹ ہوتا ہے ماہانہ اس کی عادت کا, وہ اگر مثلا بعد میں بھی ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ عمر کے لحاظ سے بالغ ہو گئی. اور 9 سال سے پہلے اگر ایسا ہو گیا تو بھی وہ بالغہ شمار نہیں ہوگی. یعنی اصل اس کے اندر معیار لڑکیوں کے اعتبار سے علی الخصوص وہ ہے عمر کا قمری لحاظ سے 9 سال مکمل کر لینا. اچھا, اتنا اور بہرحال اس کے اندر جو ہے بتا دیا جائے کہ آیت اللہ اسحاق فیاض, ان کے نزدیک یہ تھا, ابھی تک وہ موجودہ مراجع کے اندر جو کہ 9 سال قمری مکمل ہونے کے لحاظ سے عمر کے قائل تھے, لیکن کچھ ہی عرصے پہلے انہوں نے اپنا فتویٰ بدل کر لڑکیوں کے اعتبار سے بلوغ کی عمر 13 سال کر دی. تو بہت ساری خواتین کو ایک دم سے جو ہے وہ اس میں جوش چڑھا اور انہوں نے کہا کہ آیت اللہ سیستانی کی کہیں احتیاط واجب اس مسئلے میں ہے یا نہیں, کیونکہ اگر احتیاط واجب ان کی ہوتی تو یہاں رجوع کر کے لڑکیوں کو 13 سال تک کی ریلیف مل جاتا ان کی طرف رجوع کر کے. لیکن معلوم ظاہر ہے کہ وہ لوگوں نے بہت ایک دم سے خواتین نے اس میں ان کے سوالات آئے اور سب کچھ, تو ان کو یہ بتا دیا جائے کہ بہرحال آیت اللہ سیستانی کا اس سلسلے میں فتویٰ ہے, کوئی احتیاط واجب نہیں ہے, تو لہٰذا ان کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا. اور یہ ان کے دفتر کی طرف سے تحریری وہ بھی ہے, اور یہ الگ سے بھی ان سے پھر پوچھا گیا آیت اللہ اسحاق فیاض سے کہ ہم نے سنا ہے کہ مثلا آپ نے اپنا وہ فتویٰ جو ہے اس سلسلے میں تبدیل کیا ہے, 9 سال سے 13 سال کر دیا. تو انہوں نے کہا جی ہاں کر دیا, اور کچھ شرطیں اس کے اندر اور ہیں. بہرحال یہ ان کے لحاظ سے ایک مسئلہ ہے. لیکن اس وقت زیادہ تر جو اور مجتہدین ہیں وہ سب 9 سال قمری مکمل ہونے کے لحاظ سے کہتے ہیں. اچھا, لڑکوں کے اندر بھی یہ غلط فہمی کہ ابھی یہ 15 سال کا تو نہیں ہوا, جبکہ لڑکوں کے اندر تو بہت زیادہ امکان ہے, بہت ہی زیادہ امکان ہے کہ وہ دیگر علامات بلوغ کی وجہ سے, جو اس کا ایک الگ ہم نے یہاں پر جب ممیز اس کے فقہی احکام بیان کیے تھے, اس پہ درس ہوا تھا, تو اس میں اس کی تفصیل آئی تھی. تو معلوم چلے گا کہ دیگر علامات بلوغ کے لحاظ سے وہ آج سے 3, 4, 5 سال پہلے بالغ ہو چکا ہے. یہ تو اگر وہ علامتیں نہ ہوں تو پھر عمر کے لحاظ سے 15 سال قمری مکمل ہو کر 16ویں سال کے پہلے دن لڑکے بالغ ہوتے ہیں. تو یہ بھی لوگ سوچتے ہیں کہ عمر کے لحاظ سے ابھی 15 کا تو نہیں ہوا, تو اس وجہ سے وہ ٹالتے رہتے ہیں اس کے روزے. معلوم یہ چلے گا کہ جناب وہ تو کئی سال پہلے جو ہے بالغ ہو چکا تھا دیگر علامات بلوغ کی وجہ سے. تو یہ کہ غلط فہمی لڑکوں کے سلسلے میں بھی ہوتی ہے اور لڑکیوں کے سلسلے میں بھی ہوتی ہے. ایک اور جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ اس میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ اگر جن کو یہ کہ بھائی کل ہمیں مثلا سفر کرنا ہے, کل ہمیں جانا ہے, کل کی ہماری فلائٹ ہے ظہر سے پہلے کسی وقت, مثلا یہ صبح کی 7 بجے کی, 8 بجے کی,
جو خاص طور پر ارلی جن کی فلائٹس ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگلے دن تو ہمیں ویسے ہی ہمارا روزہ ختم ہو جائے گا، قصر ہو جائے گا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اگلے دن روزہ رکھتے ہی نہیں، کوئی نیت ہی نہیں کرتے روزے کی. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا. یعنی ان کو لازمی روزہ رکھنا پڑے گا. یعنی سوال آغا سیستانی سے بھی پوچھا گیا اور کہ جس کا اگلے دن ظہر سے پہلے سفر کا ارادہ ہو، کیا وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اس دن وہ روزے کی نیت ہی نہ کرے اور ناشتہ وغیرہ کر لے؟ بہرحال ان کا مسئلہ یہی ہے، یعنی کہ وہ یعنی ان کے فتوے کے مطابق یہ بات ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. روزہ رکھ کر خود کو روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے بچانا ہوگا. جب شہر سے باہر نکل جائے گا تب روزہ قصر ہوگا اور پھر رمضان کا احترام کرتے ہوئے کھا پی سکتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ بھائی مجھے تو 6 بجے جانا ہی ہے، اب میں 1-1.5 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ سحری کرے یا نہیں کرے، مرضی ہے اس کی، لیکن یہ کہ بہرحال اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. اور کیونکہ یہ بھی تو ممکن ہے فلائٹ کینسل ہو جائے مثلا، ممکن ہے، اور نہیں بھی اگر کینسل ہو تب بھی روزہ تو اسے رکھنا پڑے گا. ممکن ہے اس کا اپنا ارادہ کینسل ہو جائے، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، خدا نخواستہ وہ نہیں جا پائے، تو یہ نہیں کہ بس آج کا تو روزہ رہ ہی جائے گا اس کا، کیونکہ نہ اس نے نیت کی ہے نہ کچھ کیا ہے، بلکہ ناشتہ واشتہ صبح 7 بجے اٹھ کے کر لیا. تو بہرحال یہ کہ یہ لوگ بہت غلط فہمی میں کہ اگلے دن اگر انہیں کوئی سفر درپیش ہوتا ہے تو اس دن روزہ ہی نہیں رکھتے. تو یہ بہت ہم نے اس دفعہ ہمارے پاس جو سوالات آتے ہیں اس کی بنیاد پر ہی یہ آپ لوگوں کی یہ 2 کلاسیں جو ہیں اس لحاظ سے ارینج ہوئی ہیں، اور اس میں ایک اور کا بھی امکان ہے، تیسری کلاس کا بھی، اگر بات اتنی اس میں تفصیل سے آتی رہی. لیکن اصل میں کیونکہ اس وقت ذرا رمضان تازہ بھی گزرا ہے اور آپ کے دماغ میں مسائل فریش بھی ہیں، تو اس وجہ سے یہ غلط فہمیاں آپ کو زیادہ طور پر سمجھ میں آئیں گی. تو پھر جب شہر سے باہر نکل جائے، اچھا اس میں بھی یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جہاز ایک ایسے روٹ پہ ہوتا ہے کہ ہم مثلا اوپر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیچے پورا شہر کراچی چل رہا ہے ابھی، تو یہ نہیں ہوگا جیسے اس نے ٹیک آف کیا اور ابھی شہر سے باہر نہیں نکلا، عمارتیں نظر آ رہی ہیں، اچھا ابھی جناب ملیر پہ سے گزر رہا ہے، اچھا اب ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے یہاں سے گزر رہا ہے، اور وہ فوراً ہی اگر فلائٹ کوئی چھوٹی ہوتی ہے تو فوراً وہ اپنی ٹرالیز لے کر آ جاتے ہیں اور آپ کو سرو کرنے لگتے ہیں. تو یعنی ایسا نہیں کہ انسان فوراً کھانے لگے، اسے اطمینان ہو جائے کہ ہاں میں حد ترخص سے باہر نکل گیا ہوں، شہر سے باہر نکل گیا ہوں، تو پھر اس کے بعد پھر وہ کھا سکتا ہے، البتہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے. اچھا اسی طرح سے ایک اور بڑا مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے گھروں کے اندر خاص طور پہ، وہ ہے روزہ خور کو ماہ رمضان کے دنوں میں کھانا پانی دینے کا مسئلہ. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ روزہ خور سے مراد یہ ہے کہ جو جن کو روزہ رکھنا چاہیے تھا ان کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے، ان کو کھانا اور پانی دینا احتیاط واجب کی بنا پر، زیادہ تر علماء کے نزدیک اور بعض کے نزدیک فتوے کی بنا پر دینا جائز نہیں، سوائے یہ کہ جن کے پاس عذر شرعی ہو. عذر شرعی والے کون سے؟ مثلا کوئی بیمار ہے گھر میں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بہت بوڑھے افراد ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے. صرف بوڑھا ہونا نہیں، ایسا نہیں کوئی کہے کہ بھائی 65 سال کا بوڑھے ہیں تو ان پہ نہیں، یعنی جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، جسمانی حالات ان کی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، ان پر روزہ معاف اگر ہے ان کو کھانا پانی دے سکتے ہیں. اچھا کوئی مسافر آپ کے گھر آیا ہے، اس کا روزہ قصر ہے، اس کو کھانا پانی دے سکتے ہیں. کوئی عورت مثلا ایام کے حالت میں ہے، اس کو دے سکتے ہیں. یعنی کسی کے پاس کوئی بھی عذر شرعی موجود ہو تو اس کو تو دے سکتے ہیں. لیکن مثلا آپ ساس ہیں گھر میں اور وہ جناب روزہ رکھ سکتی ہیں لیکن وہ روزہ نہیں رکھ رہی ہیں، بس ایسے ہی جس طریقے سے ہمارے یہاں کی لاپرواہی ہوتی، سسر ہے نہیں رکھ رہے ہیں. اب احتیاط واجبی ہے. یہ شوہر مثلا مستنڈا گھر میں مثلا گھوم رہا ہے اور وہ جو ہے وہ اس کے باوجود نہیں رکھ رہا ہے، بہت سے ناراض ہوتے ہیں. لاؤ اور وہ اس قسم کے افراد یہ ذرا بدماشی وغیرہ ٹائپ کا بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو بیوی کے لیے یہ اس احتیاط واجب کی بنا پر ان کو کھانا سرو نہیں کر سکتے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ دوپہر سے ہی کھانے وانے کی وہ ہو جاتی، کھانا پکا کر اپنے وہیں چولہے کے اوپر رکھا ہوا ہے اور وہ خود جائے نکال کے کھا لے، وہ اس حد تک اجازت ہے. کھانا پکانے کی حد تک اجازت ہے لیکن کھانا سرو نہیں کر سکتے اس کو. کھانا تقدیم طعام جسے کہا جاتا ہے، کھانا پیش کرنا احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں. اچھا اب یہاں پر کیونکہ احتیاط واجب ہے
تو لوگ گھروں میں تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ چلیں وہ طلاق ولاق کی حد تک بات پہنچ جائے یا لڑائی جھگڑا اتنا پہنچ جائے, لیکن بہرحال یہ کہ مثلاً سانس سے شکایت کریں گی بیٹے سے کسی نے, تو دیکھو آج مجھے کھانا تک نہیں دیا, اور یہ سب کچھ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی کا یہ فتویٰ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بہرحال 2 شرطیں اگر پوری ہوں تو روزہ خور کو جس نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑا ہے بغیر عذر شرعی, اس کو دیا جا سکتا ہے, بشرطے کہ ایک تو رمضان کی بے احترامی نہ ہو اور اس کو روزہ چھوڑنے کی تشویق و ترغیب نہ ہو. تو اس کو بڑے مزے سے پوری ٹیبل جو ہے سجی ہوئی کھانے کی آپ پیش کر رہے ہیں, ٹرے میں کھانا لے جا کے دے رہے ہیں, تو کس کا دل چاہے گا کہ بھائی وہ جو روزہ خور پہلے سے وہ اگلے دن بھی شوق ہوگا کہ بھائی کھانا تو مجھے مل ہی جاتا ہے, تو روزہ رکھنے کی مجھے کیا ضرورت ہے. تو بالفرض اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہو تو اب آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی فرماتے تھے کہ یہ 2 شرطیں اگر پوری ہو رہی ہیں, رمضان کی بے احترامی نہیں ہو رہی اور اگر اس کو تشویق و ترغیب نہیں ہو رہی روزہ خوری کی, تو پھر اس کو دے سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی کا اب انتقال ہو چکا ہے, اور موجودہ مراجع میں سے آیت اللہ اسحاق فیاض ہیں یا شبیری زنجانی ہیں یا وحید خراسانی تو خیر اجازت نہیں دیتے ہیں, لیکن ان 2 مراجع کے میں نے تمام تر کوشش کے باوجود ابھی تک میں آخری آتے آتے بھی ای میل چیک کر کے آیا ہوں اپنی, ابھی میں سوال بنا کے بھیج دیا تھا کہ اگر کوئی لوگوں کو کوئی ریلیف مل سکے اس میں, خاندان میں بہویں وغیرہ جو ہوتی ہیں بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ کیا کیا جائے, گھر میں لڑائی جھگڑے کی یا منہ بننے کی فضا ہو جاتی ہے, تو کوئی حل ان کے لیے نکل آئے. تو ابھی تک تو بہرحال ان کا جواب نہیں آیا تھا وہاں سے. اگر کوئی آیا اگلی کلاسز کی حد تک جواب آ گیا فیوریبل تو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. لیکن سعید الحکیم طباطبائی کی طرف اب کوئی رجوع وہ افراد کے جن کو یعنی جو ان کی زندگی میں ان کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے, ان کو فل عالم نہیں سمجھتے تھے, اب ان کو فتویٰ پتہ چل رہا ہے ان کا, تو اب یہ انتقال کے بعد ان کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ افراد جو ان کی طرف رجوع کرتے تھے ان کی اپنی زندگی میں, تو وہ اب بھی ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ زیادہ تر لگ رہا ہے مجھے کہ لوگوں کو ان کا مسئلہ اس سلسلے میں پتہ نہیں تھا, تو وہ اب رجوع نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ زندہ مراجع میں سے کوئی اس کی اجازت دے دے. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ اکثر لوگ فجر کے وقت اٹھتے ہیں, رمضان میں آنکھ نہیں کھلی اور مثلا غسل ان کے اوپر واجب تھا, اور غسل اور تیمم دونوں کا وقت نہیں اور فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے. اب اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ نہ غسل کا وقت ہے, اور تیمم کے لیے بھی 2-3 منٹ تو لگیں گے نا جاننے مٹی میں, اور اس کے اوپر جو بھی ایسی جگہ کو تلاش کرنے میں مثلا اتنا ٹائم نہیں ہے. ویسے گھر میں عام طور پر پہلے زمانے ایران میں تو ہوتا ہے, بہت سے گھروں میں ایک تھال تشت ٹائپ کا ہوتا ہے, اس میں مٹی وغیرہ رکھتے ہیں. کبھی بھی اگر کوئی ایسے موقع ہو تو فوراً آپ کو تلاش کے اندر ادھر ادھر بھاگنا نہ پڑے اور فوراً تیمم کر لیا جائے. تیمم میں تو سیکنڈز لگتے ہیں. تو لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی اب تو وقت ہی نہیں, وقت شروع ہو چکا, اس کا مطلب ہمارا روزہ باطل ہو گیا, بس وہ روزہ گیا. تو وہ سوچتے ہیں آج کا تو نہیں, اب کھاتے پیتے رہتے ہیں پھر کہ ہمارا تو روزہ ہوا ہی نہیں, کہ غسل بھی واجب تھا, اب نہ غسل ہم کر سکے اور نہ تیمم کر سکے, دونوں کا وقت نہیں تھا اور فجر کا وقت شروع ہو جائے. جبکہ یہ ہے مثلا عورت کے لحاظ سے بھی, اگر عورت اذان فجر سے پہلے ماہانہ عادت سے پاک ہو جائے لیکن غسل واجب یا تیمم کرنے کا مختصر وقت بھی نہ ہو, تو وہ غسل و تیمم کے بغیر ہی روزے کی نیت کر لے, اس کا روزہ صحیح شمار ہوتا ہے, صحیح شمار ہوتا ہے اس کا روزہ. یعنی نہ اس نے غسل کیا نہ اس نے تیمم کیا, کیونکہ وقت ہی نہیں تھا اتنا. تو وہ یہ نہیں کر سکتی کہ جیسے غلط فہمی یہ ہے کہ پھر تو وہ روزہ ہوا ہی نہیں اس کا. بھائی ایسا کون سا روزہ ہے کہ نجاست کی حالت میں روزہ رکھا جا رہا ہے؟ تو نہیں, ایسا نہیں ہے. جب وقت نہ ہو, وقت کی کمی والا مسئلہ ہو اور غسل و تیمم دونوں نہ ہو سکیں, تو اسی حالت میں روزہ رکھنا صحیح ہے اس کا, تو چھوڑ نہیں سکتی ہے. یہ غلط فہمی تھی. اچھا, ایک غلط فہمی ایک اور بھی ہے کہ مثلا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, شادی شدہ لائف ہے مثلا, اور اس میں غسل کا مسئلہ ہے فجر کے وقت, یا اس طرح سے کہ انسان شرمندگی کی وجہ سے, تو تمام مراجع نے کہا کہ اول تو اس میں شرمندگی کی کوئی وجہ نہیں. اب تو خیر گھروں میں وہ ہو گئے ہیں اور اٹیچ باتھ اور اس طرح کے سلسلے, یا بڑے گھر ہو گئے ہیں, لیکن ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوا, چھوٹے گھر بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال اگر کوئی شرمندگی کی وجہ سے وقت فجر غسل نہ کر سکے, یعنی اس کو ڈر ہے کہ نہیں بھائی میں کر ہی نہیں سکتا, تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ بھائی اب کر نہیں سکتا تو بس آج کا روزہ میرا گیا. اب اس کے لیے خالی یہ ہے
کہ اگر کسی پر غسل واجب وہ جان بوجھ کر شرم کی وجہ سے نماز فجر سے پہلے غسل نہ کر سکے یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے تو وہ تیمم کر کے روزہ رکھ سکتا ہے آخر وقت میں، اگرچہ وہ گناہگار ہوگا لیکن روزہ صحیح رہے گا۔ گناہگار ہوگا کہ تم نے جان بوجھ کے یہ ترک کیوں کیا غسل، یعنی ان بالکل یہ نہیں کر سکتا کہ بھی آدھا گھنٹہ اسے پتا ہے میں غسل تو کر ہی نہیں سکوں گا، ابھی سے تیمم کر لیا، نہیں، یہ بالکل آخری وقت کا انتظار کرے گا، آخری ایک آدھ منٹ کے اندر اب تو غسل ہو ہی نہیں سکتا، کرنا بھی چاہے ٹائم ہی نہیں ہے، اب تو ویسے ہی اس کی شرعی ذمہ داری تیمم بن گئی ہے، تو کم سے کم یہ تیمم کر کے روزہ اپنا بچا سکتا ہے۔ اتنی تاخیر کرنے پر یہ گناہگار ہوگا، اس کی توبہ کرے لیکن روزہ بچ جائے گا۔ اچھا، یہ کام جان بوجھ کے بھی ہو سکتا ہے، یعنی گناہ خدا نخواستہ جان بوجھ سے مراد یہ روزہ اگر بچانا ہے تو چاہے شرم والی وجہ نہ ہو، کوئی اور بھی وجہ ہو، بہرحال یہ کہ روزہ اس کا بچ سکتا ہے، لیکن گناہ سے ابتدا ہو رہی ہے روزے کی، یہ ترغیب اس میں سلسلے میں نہ جائے، لیکن یہ نہ ہو کہ کم سے کم انسان کبھی نہ کر سکے غسل تو وہ سوچے کہ بس آج کا روزہ تو میرا گیا، نہیں، ابھی بھی تم بالکل آخر وقت میں، پہلے سے نہیں، بالکل آخری ایک آدھ منٹ کے اندر تیمم کر کے روزہ رکھ لو، تمہارا روزہ بچ جائے گا، گناہگار ہوں گے لیکن روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اچھا، اب لیکن اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، لوگ سوچتے ہیں تیمم کر کے ہم نے روزہ تو رکھ لیا، تنگی وقت کا تیمم تھا نا، وہ تو اس سے صرف روزہ بچ رہا تھا، فجر کا ٹائم تو ابھی شروع ہوا ہے، اس میں تو ابھی 1 گھنٹہ 10 منٹ لگیں گے فجر کا وقت ختم ہونے میں، تو یہ نماز کے لیے کافی نہیں ہوگا، نماز کے لیے غسل کے لیے جانا پڑے گا اس کو، سوائے اس کے کہ نماز بھی بالکل قضا ہونے والی ہو، اس کو بالکل آخری ٹائم پر لے جائے وہ، اور اس وقت پھر ایک اور تیمم کرے نماز فجر کے لیے، تو یہ کرنا پڑے گا اس کو۔ لیکن بہرحال اس کے لیے پھر وہ دوسرا گناہ ہوگا کہ یہ جو پہلا والا جو تیمم اس نے کیا تھا وہ روزہ بچانے کے لیے تھا، وہ نماز کے لیے نہیں تھا، نماز کا وقت تو وسیع ہے، ابھی تم جاؤ غسل کر لو، 1 گھنٹہ 20 منٹ ہے تمہارے پاس، لیکن بالفرض اگر یہ اس میں بھی غسل نہ کرے تو پھر یہ بالکل آخر ٹائم پہ پھر جب نماز قضا ہونے میں مثلاً بالکل 2-3 منٹ رہ گئے اس وقت یہ تیمم کرے اور پھر فوراً بعد نماز فجر پڑھے، تو یہ کافی نہیں ہوگا کہ تنگی وقت کا جو تیمم اس نے روزے کے لیے کیا تھا وہ نماز کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے پھر الگ سے اسی طرح سے لیٹ کر کے اس کو تیمم کر کے نماز پڑھنا پڑے گی۔ اچھا، ایک اور بھی مسئلہ ہے، مثلا عورت اپنے ماہانہ عادت سے پاک ہو گئی اور اس کے باوجود وہ اس نے جان بوجھ کر غسل نہیں کیا، تو وہ تو معلوم ہے کہ یعنی اس نے غسل نہیں کیا جان بوجھ کر، تو اس کو اس روزے کی تو قضا کرنا ہی ہے۔ اصل مسئلہ اس میں جو سوال ہے وہ یہ کہ کیا اس کو جان بوجھ کر ایک لحاظ سے یہ اپنے حیض کی نجاست پر باقی رہی ہے، جبکہ ویسے پاک ہو گئی تھی، اسے غسل کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس نے غسل نہیں کیا اور روزے کا وقت جو ہے سٹارٹ ہو گیا، تو اس روزے کی قضا تو خیر انجام دینا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر کفارہ واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا۔ تو اس میں ہم نے ایک دفعہ ایک پوسٹ بھی لگائی تھی، اور وہ آیت اللہ سیستانی کے اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو سوال ہے اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اگر عورت رمضان میں فجر سے پہلے ماہانہ عادت سے پاک ہو جائے جان بوجھ کر پھر بھی غسل نہ کرے تو اس روزے کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ ابھی بھی ویب سائٹ کے اوپر سوال و جواب کے سیکشن میں یہ والا سوال اسی طریقے سے موجود ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس کو قضا بھی کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی اس کو دینا پڑے گا۔ اچھا، اب مسئلہ ایک اور بھی ہے، ویب سائٹ پر سوال و جواب کے سیکشن میں تو یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اور بہت سے علماء سے بھی جب دریافت کیا گیا تو سب نے کہا کہ تقریباً سب نے کہا کہ قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، اکثر بڑے بڑے علماء کا بھی ظاہر ویب سائٹ پہ بھی یہی دیا ہوا ہے، لیکن توضیح المسائل جامع جو آیت اللہ سیستانی کی سب سے لیٹسٹ اس وقت، ایک تو عام توضیح المسائل ہے، اب سمجھیں اس سے 4 گنا بڑی ایک توضیح المسائل، اور اس کا ایک آدھ والیوم کا ایک لحاظ سے صرف ترجمہ ہے، وہ بھی انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر ہے، اور باقی کے والیوم کا ترجمہ ہی نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ اس کے اندر بہرحال یہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ اگر کوئی شخص حالت اختیار میں بھی حیض و نفاس کی حالت کے اوپر باقی رہے رمضان میں تو اس کو پر جو ہے وہ کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے، البتہ احتیاط مستحبی کے قضا کے علاوہ کفارہ بھی انجام دے۔ تو عورتوں کے لحاظ سے اب مسئلہ یہ ہوا کہ جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ہے کہ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے،
یہ غسل کر سکتی تھی، جان بوجھ کر جس نے غسل نہیں کیا تو کفارہ بھی آئے گا. لیکن جو توضیح المسائل جامع ہے یہ زیادہ لیٹسٹ ورژن ہے، اور یہ آیت اللہ، کیونکہ استفتاء کے جواب تو استفتاء کمیٹی وغیرہ دیتی ہے، ان سے کبھی کبھار اشتباہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ توضیح المسائل جامع کا ہی پیج ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ اپنی اس کا حالت پہ برقرار بھی رہے حیض و نفاس کی اور غسل نہ کرے، جان بوجھ کر بھی اگر اس نے ایسا کیا تو بہرحال قضا تو اس کو کرنی ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ کفارہ بھی دے، لیکن واجب نہیں ہے اس کے اوپر کفارہ. تو اس لحاظ سے اگر ہم دونوں کو وہ کریں کمپیریزن، تو اس میں توضیح المسائل جامع کیونکہ لیٹسٹ ورژن ہے اور آیت اللہ سیستانی کی خود کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ، تو اس کو اہمیت حاصل رہے گی. تو اس لحاظ سے صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ اس مسئلے کے تحت واجب نہیں ہے. اچھا، اب ایک اور مسئلہ رمضان کے اندر یہ بھی آپ کو پیش آیا ہوگا، ویسے تو عید سے متعلق ہوتا ہے. فطرے کو شہر سے باہر بھجوانے کا فقہی حکم کیا ہے؟ فطرے کو شہر سے باہر بھجوانا، تو اس میں بھی یہ ہے کہ سب تقریباً مراجع نے کہا ہے کہ اگر اپنے ہی شہر کے اندر غربا وغیرہ موجود ہیں جہاں انسان عام طور پہ رہتا ہے، وہیں پر ہی فطرے کو خرچ ہونا چاہیے. لیکن بہت سے لوگ ہیں باہر، وہ کہتے ہیں یا تو یہ کہ آسانی سے ملتا نہیں ہے. اچھا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایزی اپروچ، پہلے تو یہ کہ کم سے کم آپ تحقیق کریں اطراف میں، لیکن یہ کون کرے کیا کرے، تو وہ سوچتے ہیں چلو بس وہاں ہم آن لائن ٹرانسفر کر دیتے ہیں دوسرے شہر میں، وہاں چلا جائے گا فطرہ. تو فطرہ شہر سے باہر بھجوانے پر اکثر علماء نے، اس میں آقا سیستانی نے تو احتیاط واجب لگائی ہے، اور فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یا تو حاکم شرع کی اجازت ہو، آپ مجتہد کے وکیل سے اجازت لے لیں کہ کیا میں اس فطرے کو باہر دوسرے شہر بھجوا دوں، یا ایک اور دوسرا طریقہ بھی ہے، ہم اس طرف نہیں جا رہے، لیکن بہرحال فطرہ باہر بھجوانے میں احتیاط واجب والا مسئلہ ہے. تو اس مسئلے میں بھی آیت اللہ شبیری زنجانی فطرے کو شہر سے باہر بھجوانے کی اجازت دیتے ہیں. تو وہ افراد جنہوں نے اس طریقے سے ایسا کر لیا ہو بغیر کسی مجتہد کی اجازت کے، تو وہ ان کی طرف اب بھی رجوع کر کے. اچھا، اس میں تھوڑے سے اور مسئلے بھی ہیں. فطرہ آپ نے بغیر مجتہد کی اجازت کے بھجوایا اور رستے میں کہیں وہ ضائع ہو گیا، تو آپ جو ہے نا ضامن رہتے ہیں اس کے، اور آپ کو نکالنا پڑے گا. تو بہرحال وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ فطرہ شہر سے باہر اس لحاظ سے بھجوایا جا سکتا ہے. تو یہ اگر کسی نے غلطی کر لی ہو تو وہ اپنی غلطی کو ٹھیک کر سکتا ہے. تو اگر مستحقین اپنے شہر میں موجود ہوں تو احتیاط واجب یہ کہ فطرہ باہر نہیں بھیج سکتے سوائے اس کے کہ ان کی طرف آپ رجوع کر لیں. ہاں، البتہ اگر اپنے شہر میں غریب مومن نہ ملے، آپ نے اس سے پہلے سنا تھا نا کہ یعنی شیعہ اثنا عشری کو فطرہ دیا جائے، لیکن اگر کوئی شہر ایسا ہے کہ جہاں پر بہت سے ایسے مغربی ممالک میں جہاں کوئی مومن فقیر ہم کو نظر نہیں آ رہا، لیکن دیگر مسلمان فقراء ہیں جو کہ غیر مومن ہیں، غیر شیعہ ہیں، تو اس صورت میں آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ ان کو فطرہ دیا جا سکتا ہے. یعنی مسلمان غیر شیعہ فقراء کو، جب مسلمان فقراء وہاں پر موجود نہ ہو اس علاقے کے اندر. اچھا، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کو مستحق فطرہ کی شرائط سے لا علمی ہوتی ہے، بس وہ سوچتے ہیں بس کیا ہے، غریب کو جانا چاہیے نا، کسی بھی غریب کو پکڑ کے دے دیتے ہیں. ان کو نہیں کہ جناب کافر کو نہیں دے سکتے ہیں، مثلا غیر شیعہ کو نہیں دے سکتے ہیں، یا مثلا جو فطرہ کو ناجائز کاموں میں خرچ کرتا ہو اسے فطرہ نہیں دے سکتے، ہیروئنچی کو نہیں دے سکتے، کوئی ہیروئن خرید کے پیے گا، مثلا شرابی کو فطرہ نہیں دے سکتے ہیں، بے نمازی کو احتیاط واجب کی بنا پر فطرہ نہیں دے سکتے ہیں، کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو فطرہ نہیں دے سکتے ہیں، اپنے واجب النفقہ افراد کو فطرہ نہیں دے سکتے ہیں. کتنی ساری شرطیں. لوگ تو کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہے، مولویوں نے اپنی چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور ساری، اور یہ نہیں، جو آج کل ایک ویسا ایک اپروچ ہو گیا ہے توہین آمیز علماء اور فقہاء کے خلاف. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جو آپ کو شرائط بتائی گئی ہیں، ایسا نہیں کہ بس یہ کسی کو بھی آپ اس طرح سے، اپنے واجبات کا معاملہ ہے، اس میں شرائط ہیں کس کو دیا جائے گا کس کو نہیں دیا جائے گا، اور کسی کو یہ شرطیں پتہ ہی نہیں. خاص طور پر یہ جو آتا ہے کھلم کھلا گناہ کرنے والے، مثلا اس کے اندر بھی آتا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر کھلم کھلا، مثلا اس کو پردے کا حکم پتہ ہے لیکن وہ پردہ نہیں کرتی، بے حجاب عورت آئی ہوئی ہمارے سامنے، یا کوئی عذر شرعی نہیں ہے، داڑھی مونڈنے والا کوئی شخص آیا ہوا ہے، تو کیا ان کو فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ تو آقا سیستانی سمیت دیگر بہت سارے فقہاء فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے افراد ہیں، کیونکہ آپ کو شرائط کا پتہ نہیں تھا اور آپ نے دے دیا اس طرح سے،
تو یہاں پر بھی جو غلطی کر دی ہو تو آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف اگر رجوع کر لیا جائے تو وہ اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ عادل ہونا شرط نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ کوئی بھی گناہ نہ کرتا ہو وہ غریب، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی کھلم کھلا اگر کوئی گناہ، اس کو تشویق اور ترغیب اگر نہ ملے اس سے کہ مثلا آپ اس کو دے رہے ہیں چیز اور وہ اس کو اور ترغیب ہو رہی ہے گناہ کرنے میں، یعنی گناہ کرنے میں اس کی مدد نہ دی جا رہی ہو اور اس کو کوئی ترغیب اس گناہ کے سلسلے میں نہ ہو رہی ہو، تو پھر ایسے بھی اس کو دیا جا سکتا ہے۔ تو اگر کسی نے ایسی کوئی غلطی کر دی ہے اور کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو یا بے حجاب عورت کو، داڑھی منڈے کسی شخص کو اگر دے دیا ہے تو بہرحال اس میں آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف اب بھی رجوع کر لیا جائے تو وہ دیا گیا فطرہ وہ ٹھیک شمار ہو جائے گا۔ تو یہ چیزوں کے حل ہیں جو غلطیاں لوگ کر چکے ہیں، وہ اس لحاظ سے یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر بے نمازی کو فطرہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، اب کیا ہم یہ کریں کہ بھائی لوگ اس میں بھی لے کر آتے ہیں موشگافیاں کہ دیکھیے مومن سے تو حسن ظن رکھنا چاہیے، اس کے بھائی یہ نماز پڑھتا ہی ہوگا، ہمیں تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس میں یہ کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ نمازی ہے۔ اچھا، یہ نہیں کہ ایک بھی نماز قضا نہ کرتا ہو، چلو کبھی کبھار فجر کی قضا ہو گئی، کبھی کبھار سفر میں قضا ہو گئی، وہ اس کو پھر بھی نمازی کہا جائے گا۔ یعنی بے نمازی کے معنی جو نماز پڑھتا ہی نہیں، اور ہم حسن ظن سے بھی کام نہیں لے سکتے کہ بھائی ہم حسن ظن لگ رہا ہے ہمیں، لگا رہے ہیں ہم کہ یہ جو ہے نمازی ہوگا نہیں، یعنی آپ کو اطمینان ہونا چاہیے، یا تو آپ تحقیق کریں کہ بے نمازی ہے تو بے نمازی کو احتیاط واجب کی بنا پر فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، یہاں پر بھی ہم نے دے دیا بے نمازی کو فطرہ، ہم نے تحقیقی نہیں کی تھی اس کی، تو اس مسئلے میں بھی آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں بس شرط وہی ہے کہ بے نمازی کو دینے سے اس کے وہ مزید بے نمازی نہ بن رہا ہو، اگر تشویق اس کو ترغیب نہ ہو رہی ہو بے نمازی ہونے کی، تو اس صورت میں اس کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ غریب وغیرہ دیگر شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو اگر کسی نے ایسا کر دیا یہ والی غلطی تو یہاں پر بھی ایک رجوع کی ایک گنجائش اس کے اندر موجود ہے، تو بہرحال ان کی طرف ابھی بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ ایک اور غلطی اس کے اندر جو بہت ہوتی ہے وہ ہے فطرے میں نوٹ کی تبدیلی کا مسئلہ، یہ جو کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ کے دیتا، اور انتہائی یعنی اس کو لوگ کہتے ہیں کیا غیر عقلی طریقہ ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور انڈیا بھی چاند پہ چلا گیا، اور ہم بھی دیکھیے ماشاءاللہ اب چاند پہ چلے گئے ہیں، پہنچنے والے ہیں وہاں پر، اور جو ہے نا یہ لوگ مولوی حضرات اس میں ہی ابھی تک لگے ہیں کہ فطرے میں نوٹ نہیں بدلنے چاہیے۔ تو دیکھیے الگ سے یہ چیز شریعت نے حکم کے طور پر یہ بیان کی ہے، یہ کہ فطرے کی نیت سے جو چیز نکال کر الگ کر دی جاتی ہے وہ جو ہے وہ فطرہ بنتی ہے، وہی چیز آپ کو غریب تک پہنچانی ہے۔ اس میں اگر آپ نے نوٹ بدل دیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز آپ نے نہیں پہنچائی جو فطرے کی نیت سے الگ کی تھی، وہ دیگر ایسے ہی صدقے وطقے کے طور پہ ایک لحاظ سے وہ چلے گئے، وہ نوٹ تو ویسے کے ویسے ہی آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تو فطرے میں نوٹ کی جو تبدیلی کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں نے فطرہ نکال کے الگ رکھا، اور عیدی ویدی کے لیے مثلا ضرورت پیش آئی کھلا وغیرہ کرانے کی، تو اس نے کیا کیا کہ فطرے والے جو نوٹ ہیں وہ لے کے اور اس کی جگہ دوسرے نوٹ جو ہے بڑا نوٹ مثلا وہاں پر رکھ دیا۔ تو اس کو بھی علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی نوٹ کی تبدیلی ہو جائے گی اور یہ فطرہ شمار نہیں ہوگا، اور اگر کسی کو ایسا کرنا ضروری ہو جائے تو وہ مجتہد یا اس کے وکیل سے اجازت لے۔ مجتہد یا اس کے وکیل کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اجازت اگر آپ کو دے دے تو مجتہد کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، وہ آپ کو کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے تم نوٹ بدل سکتے ہو، تو نوٹ بدل دیے جائیں، پھر اجازت ہے۔ لیکن ویسے اس کی اجازت نہیں، یا تو اس کا وکیل اجازت لے۔ تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، بلکہ آغا سیستانی سے یہ بھی پوچھا گیا اگر فطرے کے پیسے الگ کر لیے جائیں تو ان کو تبدیل کرنا جائز نہیں، تو کیا یہ بھی تبدیلی ہوگی کہ مثلا 500 ریال کی گڈی کو مثلا 100 ریال کی 5 گڈیوں میں تبدیل کر دیں ہم؟ تو فرمایا جی ہاں، یہ بھی تبدیل کرنا کہلائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ کم کرنسی میں کوئی تبدیلی کر رہے ہیں، مثلا ڈالر سے پاکستانی روپیز میں کر رہے ہیں، نہیں، چاہے پاکستانی روپی ہی کیوں نہ ہو، اس کو بڑے نوٹ کے بجائے چھوٹے نوٹ میں، چھوٹے نوٹ سے بڑے نوٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں، تب بھی یہ نوٹوں کی تبدیلی جو ہے، جو چیز آپ نے نکال کر الگ کی ہے فطرے کی نیت سے، وہی چیز نہیں پہنچانی،
یہی وجہ ہے کہ جب آپ آن لائن کوئی بھی چیز یا کسی اکاؤنٹ کے تھرو جب بھجواتے ہیں تو یہ وہ والے پیسے تو نہیں ہیں جو آپ نے فطرے کے طور پر الگ کیے تھے، یہ تو نوٹ بدل گئے. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ بغیر فطرے کی نیت کے، مثلا کسی دوسرے شہر میں اگر اپنے ملک میں بھجوانا ہے کوئی باہر سے فطرہ، تو بغیر فطرے کی نیت کے بھجوائیں. جب اس کے پاس آ جائیں، اس شخص کے پاس جس کو آپ نے بھیجے ہیں، وہ بینک سے نکال کے اس کو اپنے قبضے میں لے اور اس کے بعد پھر آپ کو اطلاع کرے، پھر آپ یا آپ کی طرف سے وکیل ہو کر اب اس کو قرار دے دیں کہ ہاں اب یہ فطرہ ہو گیا جو تمہارے ہاتھ میں آیا، اب اسے غریب تک پہنچا دو. تو یہ وہی والے نوٹ پھر آپ نے پہنچائیں. یہ ایک بڑا اس کے اندر جو ہے ایک مسئلہ آتا ہے. اچھا، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو پچھلے سالوں میں کر چکے ہیں غلطیاں اور کسی سے کوئی اجازت نہیں تھی اور بینک کے تھرو یا ادھر ادھر سے نوٹ تبدیل انہوں نے کیے تھے، تو وہ اب بھی اگر حاکم شرع سے اجازت لے لیں پچھلے والی غلطیوں کی، حاکم شرع یا اس کے وکیل سے، تو پچھلے فطرے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی اب بھی اجازت لے لیں یعنی مجتہد یا اس کے نمائندے سے کہ یہ غلطی میں پچھلے سالوں میں کر چکا ہوں، وہ اب اجازت دے دے تو بھی یہ چیز ٹھیک شمار ہو جائے گی. تو بینک کے ذریعے جو فطرے کی ادائیگی ہوتی ہے اس کے اندر یہی والا مسئلہ ہوتا ہے کہ نوٹ کیونکہ اس میں تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے بھیج دیے اس کو، ہو سکتا ہے کہ بلکہ وہ ایک اور آغا سیستانی کے لحاظ سے بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ تو صرف بینک میں کے اکاؤنٹ میں آ جانے کو بھی قبضہ شمار نہیں کرتے ہیں. ابھی آپ نے پچھلے دنوں کتنے لیکچرز اس کے اوپر سنے. جب تک کہ آپ نکال کے مثلا اسے قبضے میں نہیں لے لیتے، تو اگر وہ اکاؤنٹ میں بھیج بھی دیے اس غریب کے آپ نے، تب بھی جو ہے دیکھا جائے تو اس کے ہاتھ میں تو ابھی نہیں آئے، وہ بینک میں ہی مثلا پڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب فطرہ ابھی تک نہیں نکلا آپ کا. تو بہرحال اس لحاظ سے تو بینک، تو اس میں پھر اور کچھ ذیلی مسئلے بھی ہیں. تو بہرحال بینک کے ذریعے فطرے کی ادائیگی میں پھر یہی ہوتا ہے کہ بہتر کہ آپ بغیر نیت کے بھجوا دیں، پھر جب وہ نکال کے پیسے اپنے پاس رکھ لے تو اس وقت آپ فطرے کی نیت کریں تو پھر وہ پیسہ غریب تک منتقل کیا جا سکتا ہے. اچھا، اب یہ بہت بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ فطرے میں نوٹوں کی تبدیلی کے مسئلے میں یہ خاص وقت کا مسئلہ ہے. یہ ہر وقت کا مسئلہ نہیں. ابھی آپ نے اس سے پہلے جب فطرے کے مسائل رمضان میں بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ آغا سیستانی، آغا خوئی وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں بھی فطرہ نکالا جا سکتا ہے، فطرہ نکال سکتے ہیں، رمضان میں بھی فطرہ نکال سکتے ہیں. البتہ آیت اللہ خامنہئی اور امام خمینی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں شب عید ہی واجب ہوتا ہے فطرہ. آغا سیستانی فرماتے ہیں جو فطرے میں نوٹ تبدیل نہیں ہو سکتے، یہ خاص مخصوص وقت ہے شب عید جب فطرہ واجب ہوتا ہے. وہ تو اجازت ہے کہ آپ رمضان میں نکال سکتے ہیں. یعنی جو نوٹ تبدیل نہ کرنے کا مسئلہ ہے یہ شب عید نکالا جانے والا فطرہ ہے جو کہ واجب ہوتا ہے. جب واجب کا ٹائم آ جائے اس کا، جو شب عید واجب ہوتا ہے، تو اس وقت کے نوٹ تبدیل نہیں ہو سکتے. لیکن اگر آپ نے مثلا رمضان میں فطرہ نکال کے الگ کیا تھا اور ابھی پہنچانا ہے آپ کو، اور اس دوران آپ کو نوٹ کی تبدیلی وغیرہ کا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، تو اس میں نوٹ تبدیل ہو سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں یہ وقت، یہ جو تبدیلی نوٹ کا جو مسئلہ ہے کہ نوٹ نہیں بدلے جا سکتے، ایک دفعہ فطرہ نکال دی کہ الگ کر دیا جائے، یہ شب عید سے مخصوص ہے. کیونکہ شب عید واجب ہوا ہے فطرہ، اور اس سے پہلے واجب نہیں ہوا ہے لیکن دینے کی اجازت تھی. تو اگر آپ نے دے کے اس سے پہلے ہی تبدیل بھی کر لیے تھے اور غریب تک پہنچ گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا ہے آپ کا. لیکن یہ والا جو نوٹوں کی تبدیلی والا ہے، یہ مسئلہ یہ اس وقت ہے جب زیادہ تر ویسے لوگ شب عید وغیرہ ہی نکالتے ہیں، یا روز عید ظہر سے پہلے نماز عید پڑھنے اور نہ پڑھنے کا جو ایک مسئلہ ہے، بہرحال اس کے مطابق ظہر سے پہلے تک ادائیگی ہو جانی چاہیے. تو اس میں جو نوٹوں کی تبدیلی کا مسئلہ یاد رکھیے کہ یہ شب عید سے مخصوص ہے جب فطرہ واجب ہوتا ہے. اس سے پہلے اگر والا مسئلہ ہے تو پھر اس میں یہ والی تاکید نہیں. اچھا، ایک اور غلط فہمی بھی پتہ چلی کہ بہت سے جو خاندان کے بزرگ افراد ہیں بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو روزے رمضان میں رکھتا ہے فطرہ بھی اسی کے اوپر واجب ہوتا ہے. یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی چاہے اس نے کسی مجبوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے لیکن اس کے ذمے بہت سے لوگوں کی کفالت ہے، باپ ہے مثلا، وہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا لیکن اس کے اوپر فطرہ واجب رہے گا. اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے. یہ ایک غلط فہمی تھی اس وجہ سے.
ایک اور بڑی غلط فہمی اس پہ لوگوں نے، جب ہم نے پوسٹ بھی اس کی لگائی تو لوگ بڑے اس کے اوپر ناراض ہوئے. معلوم ہی چلا کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ شاید یہ اتنا عام سا مسئلہ ہے اور اتنا نہیں ہے لوگوں میں، لیکن جس اعتبار سے مخالفت سامنے ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فطرہ، اللہم صلی علی محمد کہ لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد امام زمانہ علیہ السلام کا فطرہ بھی نکالتی. تو اس میں جو ہم نے پوسٹ لگائی تھی وہ یہ تھی کہ بہت سے لوگ اپنے تئیں امام زمانہ کا فطرہ بھی نکالتے ہیں، جو کہ اس لحاظ سے صحیح نہیں ہے کہ فطرہ اپنے زیر کفالت افراد کا نکالا جاتا ہے. کیا معاذ اللہ امام زمانہ ہماری زیر کفالت ہے؟ بلکہ ہم تو ان کے صدقے میں رزق پاتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس نیت سے یہ عمل پسندیدہ شمار نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو اس پہ لوگوں نے تو بڑا اس کے اوپر ہنگامہ کھڑا کر دیا. تو اس سے معلوم چلا کہ یہ بھی ایک غلط فہمی تھی. آیت اللہ تقی بہجت، یہ ان کے آفیشیل ویب سائٹ کا پیج ہے، اس میں ان سے یہی سوال پوچھا گیا ہے کہ آیا پرداختہ زکوٰۃ فطر از طرف حضرت ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مشروع است؟ کیا ان کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ نکالنا حضرت حجت کی طرف سے، کیا یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ مشروع ہے، شریعت میں ہے کیا یہ؟ تو جواب دیا خیر مشروع نیست، نہیں یہ مشروع نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی ویلیو نہیں ہے. یعنی خود آیت اللہ بہجت سے بھی یہ سوال پوچھا گیا. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی جو استفتاء جدید جو کتاب ہے اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس کا مسئلہ نمبر 192 میں یہی سوال پوچھا گیا. تو انہوں نے جواب دیا کہ دادا نے فطرہ برایا ہاں حضرت مفہوم صحیح ندارت، یہ کوئی صحیح مفہوم نہیں ہے اس کا کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کا فطرہ جو ہے نکالیں. بہتر یہ کہ ان کی سلامتی اور تعجیل ظہور پرنور کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق جتنا بھی آپ صدقہ دینا چاہیں وہ صدقہ دے سکتے ہیں. لیکن فطرہ دینے کا فرماتے ہیں کہ مفہوم صحیح ندارت، یہ صحیح مفہوم نہیں ہے اس کا. یعنی وہی والی بات ہے کہ اپنے زیر کفالت افراد کا جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں، جو آپ کے زیر نگر ہیں، جو آپ کے زیر دست ہیں، ان افراد کا فطرہ نکالا جاتا ہے. آپ امام زمانہ کا فطرہ کیسے نکالیں گے؟ یعنی یہ بڑی ایک ویسی بات ہے. اچھا، یہ سوال ہم نے آقا حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی مہری جو کہ کویت میں ہوتے ہیں اور آیت اللہ سیستانی کے خاص وکیلوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان سے بھی آقا سیستانی کا یہ نظریہ معلوم کیا. تو انہوں نے بھی یہ جواب دیا جب ہم نے لکھ کے پوچھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا فطرہ نکال سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ کیا امام زمانہ آپ کی زیر کفالت ہے؟ یہ بس یہ جواب دیا انہوں نے. تو بہرحال اس لحاظ سے مراجع نے کہا کہ اس کی کوئی شرعی ویلیو بھی نہیں ہے. یہ تو خیر آپ اگر دیکھیں تیمم کرنے کا جو عملی طریقہ ایک چند سیکنڈ میں کیسے تیمم کیا جائے یہ ہم نے اس کے اوپر ڈالا تھا. اچھا، آپ اس لحاظ سے بھی دیکھیں گے لوگوں کی آپ کو سائیکی کا بھی آپ کو اندازہ کرنا چاہیے. کتنے ہی لوگوں نے سوال پوچھا کہ کیا لیپ ٹاپ کے اوپر تیمم جائز ہے؟ اچھا، وہ تو ایک ظاہر ہے دماغ میں یہ کہ بھئی مٹی کے اوپر ہی تیمم کیا جاتا ہے، لیکن مٹی رکھا نہیں ہے، سامنے لیپ ٹاپ ہے، انہوں نے بتایا ایسے کیا جائے گا. تو لوگوں نے سوچا کہ شاید لیپ ٹاپ کے اوپر بھی تیمم جائز ہے. تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، غلط فہمیاں دیکھیں ایسی لوگوں کے دماغ میں اس لحاظ سے ہوتی ہیں. تو امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں ہم لوگ رزق پاتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کے لیے صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا جائے، لیکن ان کے لیے فطرہ نکالنا یہ کوئی شرعی اور صحیح مفہوم نہیں رکھتا ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. اچھا، اب ایک مسئلہ ایک اور آتا ہے فطرے پر خمس کا مسئلہ. دیکھیے، جو مال جو آپ ظاہر فطرہ ایک واجب عبادت ہے. جیسے حج پہ انسان جاتا ہے تو اس کا مال پاک ہونا چاہیے، اس کے اوپر اس مال کے اوپر پہلے سے خمس واجب الادا نہیں ہونا چاہیے. ظاہر اب تو اتنا کاسٹلی حج ہو گیا ہے کہ زیادہ تر افراد تو اس کو مہیا نہیں کر پاتے. پچھلے سالوں میں سے ہی وہ پیسہ ان کے پاس جمع ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر اس پیسے کے اوپر خمس واجب ہے جو آپ نکال رہے ہیں اور اس سے آپ فطرہ نکال رہے ہیں تو یہ فطرہ صحیح شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر پہلے سے خمس واجب الادا تھا اس پیسے کے اوپر. تو وہ ابھی تک وہ حلال نہیں ہوا ہے اس کا استعمال کرنا، تو اس سے فطرہ بھی جو نکالا جائے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو پہلے اگر جس مال سے فطرہ نکالا جا رہا ہے اس پر سال سے اوپر ہو چکا ہے، آپ کی تاریخ خمس آ چکی تھی، اس کے اوپر پیسہ جو بھی سیونگ تھی اس کے اوپر واجب ہو گیا تھا خمس، تو پہلے خمس نکالیں گے، پھر حلال مال جو اس کے اندر بچے گا اس سے فطرہ نکالا جائے گا. لوگ بس سوچتے ہیں کہ بس جو بھی ہمارے پاس ہے بینک سے نکالا، اس پہ کئی سال سے مثلا رکھے ہوئے تھے پیسے، یا اور پیسے کوئی ہیں کہ اس کے اوپر خمس واجب ہو چکا تھا اس مال کے اوپر،
تو اس سے وہ اگر فطرہ نکالیں گے تو وہ فطرہ صحیح شمار نہیں ہوگا. تو خمس یعنی پاک شدہ مال سے, یا جس پر خمس واجب ہی نہ ہوا اس سے آپ فطرہ نکالیں, یا جو مال مخمس سے نکالیں مثلا, یا واجب اگر اس پہ واجب ہی نہیں ہوا ہے, یعنی سال پورا نہیں ہوا, تاریخ ہی نہیں آئی ابھی, تو اس مال سے بھی فطرہ نکالا جا سکتا ہے. لیکن جس مال پر ایک دفعہ خمس واجب ہو جائے اس سے پہلے خمس نکالا جائے گا, پھر فطرہ نکالا جائے گا. اچھا, ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ فطرے کے ساتھ صدقے کو ملا دینا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہم نے نکالا جو ہے وہ 900 روپے مثلا ہمارا فطرہ نکلا. اب کون 900 دے؟ ہم نے کہا کہ بھئی ہم 1000 کا نوٹ دے دیتے ہیں, اور 100 روپے میں ہم جو اس میں 100 روپے ہیں 900 فطرہ ہو گیا اور 100 روپے صدقے کے ہو گئے. تو زیادہ تر مراجع تو اس کی اجازت دیتے ہیں, لیکن آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ یا تو مجتہد کی اجازت ہو یا تو غریب کو دے دیا جائے. اچھا, یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے کہ جو رمضان کے دوران ہی فطرہ نکال رہے ہیں, بیچ کی کسی تاریخوں میں مثلا فطرہ نکال دیا, اسی میں ہی صدقے کی نیت بھی انہوں نے کر لی اور غریب تک دونوں چیزیں پہنچا دیں. اب کیونکہ غریب تک دونوں چیزیں پہنچ گئیں تو ٹھیک ہو جائے گا اس طرح کی نیت کہ 900 روپے مثلا اس میں فطرے کے ہیں اور 100 روپے صدقے کے ہیں. لیکن اگر عید کی ظہر کے بعد والا مسئلہ ہوا, یہ یعنی عید کے دن ظہر کے بعد کوئی اگر فطرہ نکال رہا ہے اور وہ اس طرح سے کر رہا ہے کہ بھئی اس میں 900 فطرے کے ہیں اور 100 روپے مثلا صدقے کے ہیں, تو یہ دماغی طور پر الگ کرنے سے آغا سیستانی فرماتے ہیں فطرہ الگ نہیں ہوا, نہ یہ فطرہ شمار ہوگا نہ ہی صدقہ شمار ہوگا. اور اس سلسلے میں لگائی ہے انہوں نے احتیاط واجب. تو بہرحال احتیاط واجب میں آیت اللہ وحید خراسانی بھی اجازت دیتے ہیں, آیت اللہ اسحاق فیاض بھی اجازت دیتے ہیں, تو ان کی طرف رجوع کر کے اس فطرے کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ہاں, اگر رمضان کے دوران ہی مستحق کے ہاتھ تک پہنچا دیں یا حاکم شرع یعنی مجتہد یا اس کے وکیل سے اجازت لے لیں اس کی کہ بھئی میں اس طرح سے میں دے رہا ہوں, یعنی اصل میں کہ فطرے کی رقم کو الگ کرنا پڑے گا صدقے سے. مثلا آپ یہ جو 1000 کا نوٹ دے رہے ہیں تو کیسے آپ کہیں گے کہ وہ 900 کا روپے کہاں ہیں؟ یہ تو آپ نے نا ضم کر دیا صدقے اور فطرے کو ایک ساتھ. یہ الگ الگ ہونے چاہیے. مثلا ہو سکتا ہے صدقہ آپ کسی اور کو دیں تو آپ الگ کیسے کریں گے اس کو؟ لامحال آپ کو نوٹ بدلنا پڑے گا. تو بہرحال وہی کہتے ہیں نہیں اس طرح سے نہیں. ویسے اور مراجع سارے آغا خوئی وغیرہ سب اجازت دیتے ہیں کہ ایسا چل جاتا ہے ایسا, تو لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں رمضان کی حد تک تو چل جائے گا, لیکن اگر ظہر کے بعد, عید کے دن ظہر کے بعد وغیرہ جیسے لوگ عام طور پہ بعد میں پہنچاتے ہیں, نکال کے الگ کر لیتے ہیں, تو کہتے ہیں فقط دماغی طور پر الگ کر دینا اشکال کی بنا پر صحیح نہیں ہے. اور ان دونوں کو یا تو بالکل نوٹ الگ الگ کر کے آپ فطرہ اور صدقہ قرار دیں ان کو, لیکن ایک ہی نوٹ کو بغیر الگ کیے ایک بڑا نوٹ آپ نے رکھ دیا اور اس میں دماغی نیت کر لی کہ اتنا فطرہ ہے اور اتنا صدقہ ہے, تو یہ احتیاط واجب کی بنا پر کافی نہیں. اس میں ایک حل بس یہی نکلتا ہے اگر غلطیاں ایسی کر چکے ہوں تو اس وقت اب بھی آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر لیں, آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف رجوع کر لیں, تو یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی. تو فطرے کو صدقے کے ساتھ ملا دینے کا بھی ایک فقہی مسئلہ آتا ہے. اچھا, ایک چیز اور بھی ہوتی, عام طور پر شادی شدہ خواتین کے ساتھ یہ والا مسئلہ ہوتا ہے. مثلا شوہر نے ان کا فطرہ نکال دیا دوران رمضان ہی, لیکن یہ شب عید اپنے والد کے گھر آ کر رہنے لگی, تو کیا ان کا فطرہ پھر والد کو دوبارہ نکالنا پڑے گا؟ تو اس میں بہرحال پیچیدگی میں جائے بغیر عام طور پر یہی مسئلہ اس کے اندر بنتا ہے کہ اس کے اندر اصل میں معیار یہ ہے کہ شب عید جس کی بھی زیر کفالت شمار ہوں گی فطرہ اس کے اوپر واجب ہوگا. اگر یہ شوہر کی زیر کفالت شمار ہو رہی ہیں, وہ رہنے کے لیے ویسے ہی آ گئی ہیں, لیکن لیکن عام طور پر ہوتا نہیں ہے ایسا. مثلا اگر والدین کے گھر بیٹی اگر آتی ہے اور شب عید رات کو وہاں قیام بھی کرتی ہے, کھانا وانا بھی کھاتی ہے اور رات کو رکتی ہے, اور اس کے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ والد کے ذمے ہوتے ہیں, تو اس والد کے اوپر فطرہ اس کا آ جاتا ہے. تو اگرچہ شوہر نے وہ نکال دیا, وہ اپنی جگہ الگ کام ہوا, لیکن معیار اس کے اندر ہی کہ شب عید یہ جس کی بھی عیالدار شمار ہو شب عید, یہ فطرہ اس کے اوپر واجب ہوگا, چاہے اب شوہر نے اس کا نکال ہی کیوں نہ دیا ہو.
دوران رمضان، لیکن شب عید میں پھر والد کے اوپر اس کا فطرہ آ جائے گا۔ تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ان کا فطرہ تو شوہر نے نکال دیا تھا نا رمضان میں، تو باپ پھر نہیں نکالتا، تو یہ غلطی ہے، اس کے اندر باپ کو نکالنا پڑے گا، کیونکہ شب عید یہ اس کی عیالدار شمار ہو رہی ہے بیٹی اور اس کے بچے وغیرہ۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، یہ بھی علماء سے ایک ہے کہ دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں 2 افراد یا 3 افراد مل کر گھر چلا رہے ہوتے ہیں، تو فطرہ بھی تینوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ مثلا 10 افراد کا اگر فطرہ نکل رہا ہے، بچے سارے ملا کے، اور 3 افراد جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور وہ 3 افراد مثلا گھر کا خرچہ اٹھاتے ہیں ایکولی ڈیوائیڈڈ اس میں، تو فطرہ بھی تینوں میں ایکولی ڈیوائیڈڈ ہوگا۔ 2 ہیں تو دونوں میں ایکولی ڈیوائیڈڈ ہوگا۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 20% مثلا ایک کوئی شخص کنٹریبیوٹ کر رہا ہے گھر کے اخراجات میں، اور وہ بھی اس میں برابر کا ایک شریک ہے، اور 80% مثلا کوئی اور جو ہے وہ اگر دے رہا ہے، یا مثلا قریب دے رہا ہے 50-60 کی، تو اپنی جتنی پرسنٹیج اس کی ہے اپنی خرچے کے مطابق جتنا بھی وہ خرچ کر رہا ہے، وہ اپنے خرچے کی نسبت سے اتنی پرسنٹیج کے مطابق فطرہ اس کے اوپر واجب ہوگا۔ تو ایک یہ بھی اس کے اندر مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا اب ایک چیز اور بھی، اب کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں جو غلط فہمیوں کے اعتبار سے ہیں، کہ دیکھیے ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو شب قدر ہے وہ 21ویں اور 23ویں میں زیادہ خصوصیت ہے۔ ویسے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اس کو روایات کے اندر ہے کہ آخری عشرے میں تلاش کرو، پھر ایک آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، پھر اس میں بھی جو ہے بہرحال 19، 21، 23 میں ہمارے یہاں خصوصیت ہے، پھر 21ویں اور 23ویں کی اور زیادہ خصوصیت ہے، اور زیادہ رجحان، قوی ترین رجحان یہی ہے کہ شب 23 ہی شب قدر ہے۔ اچھا اب شب 27 والا ایک مسئلہ ایک آتا ہے، لوگ ہمارے ہاں عام طور پر کچھ لوگ یہ بھی کہنے لگیں گے جس طریقے سے 21 اور 23ویں شب قدر ہے، اسی طریقے سے یعنی ایک احتمال کے طور پر تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کی برابر قرار دے دینا کہ شب 27 بھی شب قدر ہے، اس میں ہم تفصیل سے ویسے شب قدر کے ایک درس میں شاید 1 سال چھوڑ کے پچھلے سال کا جو درس تھا اس کے اندر اس کی تفصیل ہم نے ذرا اور بیان کی تھی کہ شب 27 کو، تو اس میں ایک خیر وہ ایک جعلی ٹائپ کی ایک چیز وہ ہم نے پیش کی تھی، جو ایک روایت ہے کہ وہ فلاں حاکم شام نے جب اس کے پاس اطلاع گئی تھی، تو وہ بہرحال ایک کتاب میں جو کتاب چھاپنے والا ہے اس نے اپنا ایک فٹ نوٹ اس کے اندر ڈال دیا ایک ایرانی عالم کی کتاب کے اندر، تو لوگوں نے یہ تصور کیا کہ جناب یہ فلاں ایرانی عالم نے بھی دیکھی یہ بات لکھی، جبکہ وہ ایرانی عالم نے بات نہیں لکھی، وہ ناشر جو پاکستان کے ناشر ہیں اس نے بریکٹ کے اندر وہ چیز لکھی ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس بریکٹ کو بھی مٹا کر اور اس کو لوگوں کے اندر شائع کیا کہ دیکھیے فلاں ایرانی عالم نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ حاکم شام نے شب 27 کو شب قدر قرار دیا تو اس لحاظ سے، تو بہرحال یہ قیام کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، لیکن بہرحال اس کو شب قدر 21ویں اور 23ویں کی طرح سے قرار دینا، اور اس اعمال بھی کیے جا سکتے ہیں اس رات، بلکہ کرنے چاہیے، یعنی شب قدر کے جو اعمال ہیں یہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے تو آج بھی کر سکتی ہیں آپ، اس میں کوئی حرج نہیں، صرف شب قدر ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جو عمل قرآن وغیرہ وہ آج بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال شب 27 کو شب قدر قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ اس میں ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں مستدرک الوسائل میں، دیکھیے مستدرک الوسائل جو کتاب ہے اس کے اندر سنی روایات بھی کافی ہیں، تو اس کے اندر ایک روایت ہے عبادہ بن صامت کہ اس میں جو ہے وہ اس میں شب 27 کو بھی شب قدر کے طور پر تلاش کرنے کا جو حکم دیا گیا، تو پوری بے عین ہی جو مستدرک الوسائل کی جو روایت ہے وہ وہی ہے جو ہمارے برادران اہل سنت کی جو کتابیں ہیں پوری ورڈ بائی ورڈ وہی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اور اس میں کوئی الگ سے کوئی سلسلہ سند وغیرہ بھی جو نہیں ہے، تو بہرحال اس کو ہم اس لحاظ سے اتنی قابل اعتبار نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ شب قدر اس روایت کی بنا پر کہا جائے، کیونکہ ہماری روایت کے اندر یہ شیعہ طریقے سے یہ مروی نہیں ہوئی، ہماری کتاب میں کوئی چیز آ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ بہت سی ان کی کتابوں سے ہمارے ہاں تو یہ مسند احمد ابن حنبل اور ان جگہوں پہ آئی ہے، تو اس لحاظ سے یہ ہم پر وہ حجت نہیں۔ اس کے علاوہ تحفہ العقول کے نام سے جو کتاب ہے ہمارے ایک شیعہ عالم نے لکھی ہے، تو اس میں حاکم شام معاویہ نے امام حسن علیہ السلام سے مروی ایک روایت جو ہے وہ نقل کی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جس میں امام نے
23ویں سے لے کر اور 27ویں شب تک جو اس کو تلاش کرنے کے متعلق بات کہی ہے. تو بہرحال اس میں بھی کوئی سلسلہ سند اس کا روایت کا نہیں ہے, اور یہ روایت کا نقل کرنے والا بھی معاویہ ہے بس. تو بہرحال اس لحاظ سے یہ قابل اعتنا نہیں ہے, اور آیت اللہ کوئی بھی تحف العقول کی روایات کو فقہی اعتبار سے کوئی اس کو معیار قرار نہیں دیتے تھے, اور اس کو کوئی اوتھینٹک نہیں سمجھتے تھے. تو بہرحال یہ کہ ایک احتمال کے طور پر صرف نقل کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو بالکل 21 اور 23 کے برابر جیسا قرار دے دینا, تو وہ کہ یہ دیکھیے یہ روایات تحف العقول میں آئی ہیں, تحف العقول میں معاویہ سے روایت آئی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور سلسلہ سند بھی نہیں ہے, اور دوسری روایت بھی وہ ہماری کتب سے نہیں ہے, کتب میں نقل ہو گئی ہے کسی اور, لیکن اہل سنت ہی کی روایت ہے وہ بھی. تو بہرحال اس طرح سے. اچھا, پھر یہی والا مسئلہ کہ کیا جو بعض افراد جو شب 27 رمضان کو جاگ کر گزارتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ نماز شب قدر بھی جو ہے وہ پڑھتے ہیں, اور دعائے جوشن کبیر اور عمل قرآن جو سر پہ رکھ کر کیا جاتا ہے, تو کیا آقا سیستانی سے پوچھا گیا کہ کیا رجائے مطلوبیت کی نیت سے کیا جا سکتے ہیں تمام اعمال؟ تو بہرحال یہ ہم نے آقا مہری سے ہی پوچھا تھا, تو وہاں سے انہوں نے یہی کہا کہ روایتنا لا تعتبرها لیلۃ القدر. یہ روایات بہرحال جو روایات ہیں یہ شب 27 کے لیلۃ القدر ہونے پر دلالت نہیں کرتی, یعنی اس کے اندر نہیں قرار دیا گیا کہ شب 27 بھی لیلۃ القدر ہے. ٹھیک ہے, رجائے مطلوبیت وغیرہ کی نیت سے اعمال کیے جا سکتے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن بہرحال انہوں نے بھی اس کا انکار کیا ہے. تو بہرحال یہ لوگوں میں کانسیپٹ آہستہ آہستہ جو ہے اس طرح سے آ رہا تھا کہ شب 27 بھی ہمیں اس انداز سے ہی عبادت کرنے میں تو حرج نہیں ہے, لیکن اس کو شب قدر کی طرح سے قرار دینا, بہرحال یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ غلط فہمی ہے اس لحاظ سے. اور اچھا, لوگ اس میں ایک چیز اور بھی پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھیے 27ویں دن کی جو دعا ہے اس کے اندر ہے کہ اے اللہ آج کے دن مجھے شب قدر کا فضل عطا فرما. اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو شب 27 گزری ہے ایک رات پہلے, وہ اس کا امکان پایا جاتا ہے اس دعا کی بنا پر, جبکہ صرف دعا, یہ والی دعا تو آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت بھی مانگ سکتے ہیں. مثلا آج بھی آپ کہہ سکتے ہیں پروردگار مجھے شب قدر کا فضل عطا فرما. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ایک رات پہلے جو گزری ہے وہ واقعی شب قدر تھی. اور بہت سے اعمال ایسے ہیں جو عام دنوں میں بھی شب قدر کا ثواب دلواتے ہیں. وہ ہم نے اس درسوں میں بیان کیا ہے کہ جو نماز عشاء کو جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے, اور جو سورہ قدر کی مثلا تلاوت کرے, اور تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں شب قدر کا فضل اور ثواب جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے. تو یہ دعا 27ویں دن کی جو دعا ہے اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے. اچھا, پھر یہ بھی ایک الگ ہے, آج تو شاید اس کا موقع نہیں ہے. بہرحال یہ کہ جو یہ دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں, نہیں میرا خیال ہے ابھی میں نہیں بیان کرتا ورنہ بات تفصیلی ہو جائے گی. تو بہرحال یہ کہ اس دعا سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو ایک رات پہلے گزری وہ شب قدر تھی. تو یہ غلط فہمی اس لحاظ سے پیش آتی ہے. ایک اور بڑا اس وقت تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا کنٹروورشل ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے. آپ لوگوں سے تو براہ راست اتنا نہیں ہے, عام طور پر علماء حضرات کے اندر ہے کہ 2 مرتبہ نماز عید کی امامت کرنے سے متعلق. تو یہ بھی آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کر دی جائے کہ اس سے پہلے ہم نے یہ والی پوسٹ لگاتے رہے کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک دوسری نماز کا استحباب ثابت نہیں ہے. یعنی جو اگر ایک پیش امام ایک نماز عید پڑھا دے تو وہ فرماتے ہیں دوسری نماز عید پڑھانے کا ثواب ثابت نہیں ہے, لیکن رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھا سکتا ہے. اور رہبر معظم فرماتے ہیں کہ عام نماز جماعت میں تو ممکن ہے, لیکن نماز عید کی تکرار میں اشکال ہے. وہ فرماتے ہیں نماز عید دوبارہ جو ہے وہ نہیں پڑھا سکتا, اشکال ہے اس میں. اچھا, اب اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے اپنے اس مسئلے کو تبدیل کر دیا ہے, اور انہوں نے پہلے تو یہ فرماتے تھے کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے جائز ہے نماز عید کو دوسری دفعہ پڑھانا. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اب وہ رجا کی نیت سے بھی لوگوں کے لیے امام جماعت نہیں ہو سکتا, یعنی رجائے دوسری نماز پڑھا ہی نہیں سکتا وہ. اچھا, آیت اللہ خامنئی کا لکھا ہوا جو مسئلہ ہے وہ تو وہی ہے. اب اس لحاظ سے آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ اب ہم نے نئی پوسٹ اس کی بنا دی, کیونکہ ریسنٹلی وہ مسئلہ غلط نہیں تھا, آقا سیستانی یہی فرماتے تھے, لیکن بعد میں اب ان کا یہ آنے لگا ہے فتویٰ کہ آیت اللہ ان کے نزدیک دوسری جماعت جو پڑھائی جائے گی اس کا استحباب ثابت نہیں, لیکن رجائے مطلوبیت یہ نیت سے بھی اب یہ نہیں پڑھائی جا سکتی, یعنی کوئی اس کا مشروعیت نہیں ہے. اور آیت اللہ خامنئی تو وہ فرماتے ہیں نماز عید کی تکرار میں اشکال ہے.
لکھا ہوا ان کا مسئلہ تو یہی ہر جگہ مل رہا ہے. لیکن نجف کے ایک عالم نے وہاں کے جو نجف میں آیت اللہ خامنئی کا دفتر ہے, جب ان سے لکھ کر اس بات کو دریافت کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے انہوں نے کہا کہ 1 سے زائد دفعہ بھی نماز عید پڑھا سکتا ہے. لیکن لوگوں نے کہا کہ بہرحال جو ان کی اپنی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے آیت اللہ خامنئی کی, اس پہ ابھی تک یہی لکھا ہوا آ رہا ہے تکرار نماز جماعت بخاطر معمومین دیگر در نماز عید اشکال دارد. وہی اشکال والا مسئلہ ہے. تو وہ یہ 2 کنٹروورسی چل رہی ہے, کافی جھگڑا چل رہا ہے اور گرما گرمی بھی چل رہی ہے گروپس کے اندر کہ آیت اللہ خامنئی نے کیا اجازت دے دی ہے. وہ بھی پہلے کیونکہ اشکال لگا کے منع کر رہے تھے, اب انہوں نے اجازت دی ہے نہیں, تو ان کا لکھا ہوا مسئلہ ہر جگہ بہرحال اب تک یہی ہے. تو یہ ایک کنٹروورسی چل رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی ویسے ہی بیان کر دیا جائے. ایک مسئلہ اور بھی لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں, اور وہ ہے کہ فدیے اور کفارے سادات کو کیا دیے جا سکتے ہیں یا نہیں دیے جا سکتے, یعنی اور شرطیں سب پوری ہوں. مثلا ہم کوئی شخص اپنے روزوں کا فدیہ دینا چاہتا ہے, اپنے روزوں کا کفارہ دینا چاہتا ہے سادات کو, تو سارے مراجع سوائے آیت اللہ وحید خراسانی کے, آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر فدیے اور کفارے وغیرہ جو ہیں یہ بھی غیر سید کو نہ دے. لیکن اس کے علاوہ آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنئی, امام خمینی, آیت اللہ خوئی وغیرہ سب کہتے ہیں کہ فدیے اور کفارے بھی سادات کو دیے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, دے سکتے ہیں. البتہ علماء کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب بہتر ہے کہ نہ دیں, یعنی جو اس طرح کے جو واجبات ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال دیے جا سکتے ہیں. تو کسی نے اگر ایسا کر کے دے دیا ہو تو وہ ٹھیک ہے, اور کوئی ایسے کیسز آپ کے سامنے آ جائیں جن کو فدیے اور کفارے دینے کا مسئلہ ہو تو وہ دیے جا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور بھی لوگوں کا ہے کہ حالت روزہ میں لوگ پرفیوم نہیں لگاتے. ایک غلط فہمی بڑی شدت کے ساتھ نوٹ کی گئی, حالانکہ ہم اس کی بہت, جب ہم وہ کہ جو پہلے دن ہی رمضان میں خوشبو لگائے گا اس کی عقل زائل نہیں ہوگی اور اس کے فوائد نقل کرتے ہیں تو لوگ فوراً چونک جاتے ہیں یہ تو خوشبو تو لگانا جائز ہی نہیں. اچھا وہ کیا چیز پیش کرتے ہیں وہ بھی آگے چل کر آتی. تو بہرحال یہ اتنا بتا دیا جائے کہ روزے دار عطر یا الکوہل والے پرفیوم بھی استعمال کر سکتا ہے. آغا سیستانی کے نزدیک وہ صرف آیت اللہ حافظ بشیر نجفی ہیں جو فرماتے ہیں کہ بہرحال جو الکوہل والے پرفیومز ہیں وہ نجس ہیں. لگا تو سکتے ہیں, بس لباس کو پاک کرنا پڑے گا. آپ کو خوشبو تو اس میں سے آ رہی ہے, خوشبو لگانا مستحب ہے, لیکن الکوہل والی اگر آپ نے لگائی ہے تو اپنے کپڑے کو پاک کرنا پڑے گا, اس میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ان کے فتوے میں. لیکن آغا سیستانی وغیرہ کے نزدیک اور دیگر مراجع وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پر تو ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ خوشبو خواہ کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو, اس کو لگانا یا سونگھنا بھی روزے کو باطل نہیں کرتا ہے, کتنی ہی تیز خوشبو کیوں نہ ہو. تو لوگ اس وجہ سے نہیں لگاتے کہ ہمیں تو روزے میں تو صحیح نہیں ہے, مکروہ ہے, بلکہ لوگ سمجھتے ہیں اس میں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں خوشبو سونگھنا جائز ہے, اور آغا سیستانی کے نزدیک حالت روزہ میں عطر و پرفیوم اور پھولوں کی خوشبو بھی سونگھنا جائز ہے. البتہ صرف خوشبودار گھاس یعنی خوشبودار جڑی بوٹیاں سونگھنا یہ مکروہ قرار دیا ہے. یعنی جو مکروہ ہے, دیکھیے الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے. جب انہوں نے کہا کہ خوشبودار جڑی بوٹیاں, اب کوئی کہے کہ بھئی جو تو پھولوں اور ان سے ہی تو بنتا ہے, وہ نہیں. پھول سونگھنا الگ چیز ہے, اور ایک اس سے اگر کوئی رس نکل گیا ہے اور اس کا کوئی خوشبو بن گئی ہے تو اس کا حکم جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. اور پھولوں سے متعلق ہم نے آغا سیستانی کے جو استفتاء سیکشن کے سربراہ ہیں ان سے بھی پوچھا ہے کہ کیا پھولوں کا سونگھنا حالت روزہ میں آغا سیستانی سے مکروہ قرار دیتے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا نہیں, پھولوں کو نہیں, صرف خوشبودار گھاس یا خوشبودار جڑی بوٹیاں جو ہیں ان کو صرف سونگھنا یہ مکروہ ہے, اور پرفیوم وغیرہ یا عطر وغیرہ کو سونگھنا یہ مکروہ نہیں ہے. اچھا اب ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ لوگ, اور یہ ایک لحاظ سے وہ ہوتا ہے نا کہ مثلا غریب ہے, وہ پیسے مانگ رہا ہوتا ہے, ہم نے کہا ہم تمہیں کھانا کھلا دیں, تو ناراض ہو کے کہتا ہے کہ اس پیسوں کے چکر میں, آپ کے 10 روپے کے چکر میں 3 دفعہ کھانا کھا چکا ہوں میں جب سے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کہیں کہ بھئی فدیے اور کفارے میں ہمیشہ صرف آٹا ہی خالی, لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بس ٹھیک ہے آٹے کی اس کی ضرورت ہوگی, اتنے دن تو آدمی رکھ بھی نہیں سکتا, کیڑے پڑ جائیں گے اس کے اندر, لیکن اس کی اور بھی ضرورت ہوتی ہے آٹے کے علاوہ بھی. تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ فدیے اور کفارے میں آٹے کے علاوہ بھی کچھ اور دے دیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ مستحق جو ہوتا ہے اس کو کفاروں یا فدیوں میں آٹے کے علاوہ آپ چاول بھی دے سکتے ہیں,
آپ اس کو دالیں بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کو چھولے بھی دے سکتے ہیں، بیسن بھی دے سکتے ہیں، گوشت بھی دے سکتے ہیں. یہ صرف یہ نہیں کہ صرف آٹا ہی دیا جائے، تو کوئی بھی اس طرح کی چیز دی جا سکتی ہے. لیکن ایک غلطی اور ہوتی ہے جو لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کہ راشن ڈلوا دینا. اب اچھا راشن کے اندر کیا ہوتا ہے، اس میں چینی، پتی، تیل، گھی، نمک، مسالے، یہ میل کے طور پہ تو نہیں کھائے جاتے. مثلا چینی آپ نے دے دی، بیٹھا چینی کا سے پیٹ بھر رہا ہے اپنا، یہ تو نہیں ہوتا، میل نہیں ہے چینی. اسی طرح پتی، تیل، گھی، نمک، مسالے، یہ ایسے ہی جو ساتھ میں راشن کے طور پر انکلوڈڈ ہوتے ہیں، تو یہ شمار اس کے اندر نہیں کیے جاتے. اس کو کھانے والی چیز ہونی چاہیے جو اکیلا بھی وہ میل کے طور پر کھا سکے. تو چاول انسان کھا سکتا ہے اس طرح سے، چھولے کھا سکتا ہے، بیسن کھا سکتا ہے، پکوڑے بنا کے پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے، مثلا اس سے بیسن کی روٹی بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح کی چیزیں بھی اس میں ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف آٹا ہی دیا جائے. تو یہ ایک ورائٹی بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی جائے. اچھا، فدیے میں کھانا کھلانے کا حکم. دیکھیے کفارے جب آپ دیتے ہیں نا، تو آپ کو دو طرح کی ٹائم ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے بعد مولانا محترم نیچے آ گئے ہوں گے. آج میں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا تو یہ ذرا تفصیلی تھا، یہ فدیے میں کھانا کھلانے کا حکم، کہ کیا اس کو صرف 3 پاؤ کے قریب وہ دے دیا جائے یا پورا کھانا کھلایا جائے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں کھانا کھلایا ہی نہیں جا سکتا، صرف 3 پاؤ ہی دینا پڑے گا، اور بعض اوقات دونوں میں سے اختیار ہوتا ہے. تو یہ تفصیلی مسئلہ ہے، تو لہٰذا میں اس کو یہاں روک دیتا ہوں. انشاءاللہ اگلی جو نشست ہوگی وہ تو لازمی اس سلسلے کی آخری نشست ہی ہوگی. لیکن آپ نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر غلطیاں ہیں، بہت سی احتیاط واجب میں رجوع کی گنجائشیں آ گئی ہیں. تو وہ آپ لوگوں کے لیے آسانیوں والی چیزیں آئندہ رمضان میں کام آئیں گی آپ کے. تو اس لحاظ سے یہ میں نے سوچا کہ اس کو مکمل آج کر دیا جائے. تو یہاں پر گفتگو روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو ختم کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیے.